علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم نے اندیکھا خواب کی کس نمبر 25 ریڈ آؤٹ کرنی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے اگلی تو آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے، اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا لیں. تو چلیں بغیر کسی دیر کے اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں. کس نمبر 25 اندیکھا خواب الثمن وحید. صبح کی سورج کے نکلتے ہی ہر سو زندگی کی ایک بار پھر رواں دواں ہو چکی تھی. سورج کی سنہری کرنیں ہر سو بکھری آنکھوں کو بڑی بھلی لگ رہی تھیں. وہ کل رات ہی بحرین سے لوٹی تھی، اور آتے ہی جو خبر اس کے کانوں نے سنی وہ اسے پریشان کر گئی تھی. ساحل پر ہوئے اٹیک کا سنتے ہی وہ متفکر ہوئی تھی، اس لیے فلائٹ کی تھکاوٹ کے باوجود صبح دن نکلتے ہی یاسر صاحب کے پولیس اسٹیشن جانے کے بعد وہ کانسٹیبل کو فون کر کے ساحل کے گھر پر موجودگی کنفرم کرتی نک سا تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی تھی. راستے میں گاڑی روک کر اس نے فریش غلاموں کا ایک خوبصورت سا بکے خریدا تھا اور گاڑی اسرار ولا کے راستے پر ڈال دی تھی. تقریباً 10 منٹ بعد وہ اس شاندار بنگلے کے باہر کھڑی تھی. اس نے ہارن دے کر گارڈ کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا، جس پر گیٹ فوراً کھولا گیا تھا. وہ اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کرتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی. پورے پورچ میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. یہ دن کے 1:30 بجے کا وقت تھا. اس نے ارد گرد متلاشی نظروں سے کسی کو ڈھونڈنا چاہا. جب ملازمہ اسے دیکھ کر خود ہی کچن سے باہر نکل آئی تھی اور اسے سلام کیا، جس پر ہیرا نے مغرور سے انداز میں سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا تھا. آنٹی کہاں ہیں؟ اور سائر صاحب گھر پر ہیں؟ ہیرا نے متلاشی نگاہوں سے اپنے اطراف میں نظریں گھماتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھ کر پوچھا. میڈم جی، بیگم صاحبہ تو زیمل باجی کے گھر گئی ہیں، اور سائر صاحب کچھ دیر پہلے ہی کسی کام سے گھر سے باہر نکلے ہیں. ملازمہ نے اس کی ماڈرن سی ڈریسنگ پر ایک نگاہ ڈال کر مؤدب سے لہجے میں بتایا. ہیرا نے سائر کے باہر نکل جانے پر افسوس سے ایک پل کو آنکھیں مچی تھیں. وہ لیٹ ہو گئی تھی. اور وہ لڑکی؟ وہ تو گھر پر ہی ہوگی. کیا نام ہے اس کا؟ ہیرا نے کچھ سوچ کر چہرے پر ناگواری لیے اسے اسرا کے بارے میں پوچھا. اسرا کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس کا لہجہ حقیر سا تھا. آپ چھوٹی بی بی جی کی بات کر رہی ہیں؟ ان کا نام اسرا ہے، وہ اپنے کمرے میں ہی ہیں. اگر آپ کہیں تو میں بلا لاتی ہوں انہیں. ملازمہ نے مشکل ناگوار لہجے سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اسرا کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اس کے جواب پر ہیرا کی آنکھیں چمکی تھیں. اس کے چہرے کا رنگ یکدم ہی بدلا تھا. اس نے زیر لب اسرا کا نام لیا تھا، اور پھر ملازمہ کی ایک بھی سنے بغیر وہ تیز سے سینیوں چڑھتی سائر کے کمرے کی جانب بڑھی تھی. اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا. اندر داخل ہوتے ہی پورے کمرے میں سائر کی مخصوص پرفیوم کی دل فریب خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ ابھی اس پرفیوم کو استعمال کر کے گیا ہو. اس کی خوشبو سامنے والے کے اعصاب پر گہری اثر انداز ہوتی تھی. اس نے بے ساختہ ہی اندر قدم بڑھاتے ہوئے ایک لمبا سانس کھینچ کر اس خوشبو کو خود میں اتارا تھا. دل کو یکدم ہی اپنا سب سے بڑا خسارہ یاد آیا. اس نے برہمی بھرے تاثرات چہرے پر سجائے آنکھیں کھولتے ہوئے پورے کمرے پر تارانہ نگاہ ڈالنے کے بعد اس لڑکی کو تلاشنا چاہا تھا جس کی وجہ سے اس کی محبت اسے چھینی تھی. اس خوبصورت کمرے اور یہاں کی فضوں خیز ماحول کو دیکھ کر ہیرا کو جانے کیوں اس اسرا نامی لڑکی سے شدید حسد ہوا تھا. ان سب پر اس کا حق تھا جس پر جانے وہ کہاں سے آ کر قابض ہو گئی تھی. ابھی وہ جلتے کرتے ہی یہی سوچ رہی تھی جب واش روم کا دروازہ ایک کلک سے کھلا اور اسرا اپنے دھیان ٹاول سے اپنا نم چہرہ صاف کرتی باہر نکلی. ہیرا کی سرخ آنکھوں کا رخ بے ساختہ ہی اس کی جانب ہوا تھا، جو اپنا چہرہ خشک کرنے کے بعد اپنی آنکھوں میں اجنبیت لیے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ہیرا ٹاول اس کے چہرے سے ہٹتے ہی بغور اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک سی گئی تھی. اسے لگا جیسے اس نے پہلے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں اسے یاد نہ آیا. فائنلی آج مسز ساحر اسرار سے بھی ملاقات ہو ہی گئی. اس کی خود پر اٹھتی فارغ نظروں پر ہیرا اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹکتی معنی خیز سے اسے سر سے پاؤں تک ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی. اسرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. جانے اب یہ کون تھی؟ اسے نماز سے دیر ہو رہی تھی. آج جانے کیسے وہ 11 بجے پھر سے سو گئی تھی، جس کے بعد اس کی آنکھ اب کھلی تھی. آپ کون؟ اسرا کو اس کی خود کا جائزہ لیتی نظریں بالکل اچھی نہ لگی تھیں. وہ ٹاول ایک جانب رکھتی پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جسے اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. میں؟ ہیرا اس کے براہ راست کچھ سے سوال کرنے پر بظاہر حیرت کا اظہار کرتی اپنی جانب اشارہ کرتی بولی تھی. اسرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے رقابت سی محسوس ہو رہی تھی. وہ کچھ نہ بولی. میں تمہارے شوہر کی سابقہ منگیتر ہوں، جس کے حق پر تم نے قبضہ کیا. تم مجھے نہیں جانتی ہوگی، لیکن میں تمہیں اور تمہاری جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں. ہیرا نے لبوں پر زہریلی سی مسکراہٹ سجائے اپنے تعارف کے ساتھ ایک چپتی ہوئی نگاہ اسرا کے نازک سے سراپے پر ڈالی تھی. اسرا کو اس کا تب سے یوں خود کو گھورنا اب سمجھ آیا تھا. وہ اس کی باتوں اور سوچ پر ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی. آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. میں نے کسی کے حق پر قبضہ نہیں کیا، اور مجھے سے لڑکیوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اسرا کو اس کی آخری بات بہت چبھی تھی.
तभी ना चाहते हुए भी उसका लहजा गहरी संजीदगी में डूबा बेलचक सा हो गया था। हीरा को उसके भोलपन पर शदीद तैश आया था। इस लड़की की शक्ल के साथ साथ बोलने का अंदाज भी इस कदर खूबसूरत था कि वो उसकी इस खूबी पर अंदर तक जल कर आएगी। एसपी राफी की कजन हो ना तुम? एक छोटे से गांव से पढ़ने आई थी यहाँ। आंटी ने तुम्हारी इस मासूम शक्ल पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी और तुमने जरा शर्म नहीं आई? उनके ही बेटे को फंसा लिया तुमने। इतना भी ना सोचा कि वो पहले से मंगनीशुदा है, इनकी शादी होने वाली है। तुम्हें और कोई नहीं मिला फंसाने को? मेरा ही मंगेतर मिला था। शेम ऑन यू। हीरा ने अजहद गुस्से से उसकी बाजू दबोच कर रनवत से उसे देकर कहते हुए आखिर पर उसकी बाजू को एक जोरदार झटका दिया था, जिस पर असरा एक पल को बौखला कर रह गई थी। जबकि अगले ही लम्हे इस लड़की की इतनी जुर्रत ने उसकी पेशानी पर ढेरों बल और चेहरे की रंगत को बेतरह सुर्ख कर दिया था कि उसे अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। वह सब बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अपने किरदार के बारे में एक लफ्ज बोलने की इजाजत किसी को ना देती। उस बात पर क़यामत बर्पा करने वालों में से थी। असरा ने उसकी घटिया सोच और घोर अफसानियों पर शिद्दत ज़ब्त से लब भींचे थे। एक पल में उसके अंदर की पुरानी असरा लौट कर आई थी, जो पल में लड़ने मरने पर उतर आती थी, जिसने कभी गलत बात बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं था। उसे अपने बाजू की जानिब देखा, जिस पर हीरा की गिरफ्त इतना जारहाना थी जैसे वो उसकी बाजू तोड़ देना चाहती हो। असरा को उसकी उंगलियां अपनी बाजू में घुसती हुई महसूस हुई। हीरा हनूज नथने फैलाए उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। असरा ने अपने बाजू पर मौजूद उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे पूरे कुव्वत से उससे अपनी बाजू से जुदा करके नागवारी से खुद से परे झटका था कि हीरा पीछे को बेसाख्ता गिरी थी। असरा का अंदाज उसे झटकने वाला ही था, मगर उसके अंदाज में शामिल गुस्सा और ज़ब्त इस कदर शदीद था कि हीरा धक्का लगने की वजह से पीछे को अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाई थी और ज़मीन बोस हुई थी। उसे गिरते देख असरा के तासुरात पुरसुकून से थे, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। हीरा ने फटी फटी निगाहों से इस लड़की को देखा था, जो बज़ाहिर तो धान पान सी नजर आती थी, मगर उसने उसे पूरी कुव्वत से खुद से परे झटका था, जिसके नतीजे में वो यहाँ पड़ी थी। मैं अपने किरदार पर उंगली उठाने वालों की उंगली तोड़ने से कतई गुरेज नहीं करती। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, उसके बारे में मेरा शौहर बहुत अच्छे से जानता है। मुझे किसी भी ऐरे गहरे को बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारे मंगेतर को मुझसे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए उसने तुमसे मंगनी तोड़कर मुझसे शादी कर ली। सिंपल। और एक आखिरी बात, मेरे शौहर के साहब का मंगेतर साहिबा, आइंदा हमारे बेडरूम में दाखिल होने की गलती भी मत करना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। नाउ गेट लॉस्ट। अपनी बदामी आंखों में आग के शोले लिए वो उसे देख कर एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोली थी। उसका अंदाज वाज़ेह तौर पर एक एक बात बावर करवाने वाला था, जबकि उसने आखिरी वाली बातों से जलाने के लिए बोली थी। जब से अपनी माँ से मिली थी, जैसे उसमें ज़माने से लड़ने की फिर से ताकत आ गई थी। उसका अंदाज बड़ा निडर था और बेखौफ था, जिसे कमरे में दाखिल होते ही साहिर ने न सिर्फ उसकी बात भी सुनी थी, बल्कि उसे देखा भी था, जो कि उसे सरासर पहली मुलाकात वाली मुंहफट और अंजाम से बेपरवाह सा लगी थी। इस बपरी विशेनी को देखकर और हीरा को यूं ज़मीन पर पड़े देख साहिर सच में हैरान हुआ था। वो नहीं जानता था कि हीरा ने उसे क्या कहा था, जिसके जवाब में असरा का रद्द-ए-अमल इस कदर शदीद था, मगर जाने क्यों उसे असरा का ये पुराना अंदाज अच्छा लगा था। साहिर को अंदर दाखिल होता देख हीरा सरत से उठी थी और एक मिनट में अपनी आंखों में आंसू लाती वो उसकी जानिब मतवज्जा हुई थी। अब कि असरा की नज़र उस पर पड़ी, जो कि कुछ देर पहले नमाज पढ़ने करीबी मस्जिद गया था और कब लौटा उसे खबर ना हुई। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं यहाँ आपसे मिलने आई थी, लेकिन आपकी बीवी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ये मुझे यहाँ देखकर इतनी बर्म होगी कि इस लड़की ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मुझ पर हाथ भी उठाया। मैं अपने साथ किए जाने वाले इस सलूक को बिल्कुल नहीं भूलूंगी एसएसपी साहब। हीरा ने मगरमच्छ के आंसू अपनी आंखों में बहाते हुए पुरसुकून सी खड़ी असरा की जानिब देखते हुए साहिर को उसकी शिकायत करते हुए शिकवा कुना से लहजे में कहा। इसका अंदाज बस मजलूब सा था। साहिर ने बेसाख्ता ही असरा की जानिब देखा था, जिसने कोफ्त से हीरा की इस ड्रामे पर आंखें घुमाई थी। असरा क्या ये सही कह रही है? साहिर ने हीरा के रोने पर असरा को देखते हुए बेयकीनी से पूछा था। जो भी था, असरा ने कभी किसी मेहमान से यूं बदतमीजी नहीं की थी। आपकी साहब का मंगेतर मुझसे आपको फंसाने के तरीके पूछ रही थी। मुझे बता रही थी कि मैं कैसे लड़की हूँ, जिस पर मैंने बस उसे उसकी बात का जवाब दिया है। शायद उसे मेरा जवाब पसंद नहीं आया। असरा ने शाने उचकाते हुए बगैर माहौल की संगीनी का असर लिए लाताल्लुकी से कहा, जिस पर हीरा का रंग एक पल को फक हुआ था। वो साहिर की जानिब देख भी न सकी। यह लड़की उसकी सोच से भी ज्यादा तेज थी। उसे तो लगा था कि छोटे घर की लड़की होगी, जिसे वो अपनी दौलत के साम से डुबा लेगी। इस लड़की को खूब सुनाकर अपने दिल की भड़ास निकाल लेगी और वो आगे से उफ भी नहीं करेगी, मगर यहाँ तो मामला ही और था। एक्सक्यूज मी। बगैर साहिर को देखे वो असरा पर एक खुनखार निगाह डालकर बहुत जब्त से बाहर की जानिब बढ़ गई और तन फन करती अपनी गाड़ी में सवार होकर इस घर से बाहर निकल गई। कहाँ वो उसे जलील करने आई थी और कहाँ खुद जलील होती जा रही थी। तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है। तुम्हें इससे हरगिज नहीं उलझना चाहिए था। हीरा के जाने के बाद वो तासुब से असरा को देखकर पेशानी पर दो बल डाले महज इतना ही बोला था, जिसके चेहरे से वाज़ेह गुस्सा झलक रहा था। कुछ देर पहले की फैले पुरस्कून से तासुरात अब असरा के चेहरे से मकफूद थे। असरा के जानमाज उठाते हाथ उसकी बाजू पर रुके थे। उसे पलटकर भरमी निगाहों से साहिर को देखा था। आपको बहुत तकलीफ हो रही है? अगर इसे इतनी हमदर्दी हो रही थी तो रोक लेते ना। जाने क्यों दिया अपने साहब का मंगेतर को? असरा ने नागवारी से उसे देखकर जल कर कहा। उसे बहुत बुरा लगा था साहिर का ये उसके लिए बोलना।
تمیز سے بات کرو اسرا، مجھے رف لینگویج میں بات کرنا ناپسند ہے اور نہ سننا۔ سارے کا انداز اسے گستاخ لہجے پر ٹوکنے والا تھا۔ اس کی نفاست پسند طبیعت پر یہ بات گراں گزری تھی۔ میں تو ایسی ہی ہوں بدتمیز، اس لیے مجھ سے بات کرنے سے اجتناب کریں۔ اس کے یوں ٹوکنے پر وہ کڑ کر گویا ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے اسے جواب دیتے ہوئے ہی جائے نماز قبلہ رخ بچھایا تھا۔ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے۔ اس کی لمبی زبان سے تنگ آتا زیر لب بڑبڑاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اسے فکر ہو رہی تھی ہیرا خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر وہ اسرا کو پہچان جاتی تو بہت مسئلہ ہو سکتا تھا، جس سے اسرا تو لاعلم تھی مگر وہ موقع کی نزاکت کو سمجھتا تھا۔ ہیرا کوئی عام لڑکی نہ تھی، اسے نہ صرف اپنے باپ کے پروفیشن میں دلچسپی تھی بلکہ اس کا سیاست میں بھی کافی دھیان تھا۔ دوسری جانب اسرا اس کی خود سے جھنجھلاہٹ کو بیزاری کا نام دیتی بل کھا کر رہ گئی۔ کرپٹ آفیسر زیر لب اسے اپنے پسندیدہ القاب سے نوازتی وہ کڑ کر رہ گئی۔ کچھ منٹ بعد وہ ان دونوں پر دو دو حرف بھیج کر خود کو ریلیکس کرتی نماز کی جانب متوجہ ہوئی، جس کا وقت نکلے جا رہا تھا، ورنہ تو اس طرح نے اس کا موڈ خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کے میسج کر کے بلانے پر ہی قریبی ریسٹورینٹ آیا تھا، جہاں وہ پہلے بار کے بعد کئی بار ملے تھے۔ اس کی میسج کر کے بلانے پر وہ اپنی ضروری میٹنگ جلدی ختم کرتا، اسے ملنے کے لیے جتنی جلدی ہو سکتا تھا یہاں پہنچا تھا، اور یہاں پہنچتے ہی اس کی کب سے انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی جان کو رہائی مل گئی تھی۔ نیاب نے اسے اس کے پرپوزل کا جواب دے دیا تھا، جو کہ اس کے حق میں ہی تھا۔ حاشر اسرار کو کچھ پل کے لیے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہ آیا۔ ایش گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس بالوں کو نفاست سے پیچھے پیشانی پر سیٹ کیے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پھر سوچ لو، رہ لو گی میرے ساتھ؟ حاشر نے اپنی ایکسائٹمنٹ چھپاتے اسے تنگ کرنے کے غرض سے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا، جو کہ اپنی رضامندی بتانے کے بعد اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ شاید اسے شرما رہی تھی۔ حاشر کی بات پر نیاب نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ یہ سوال 3 دفعہ پوچھ چکا تھا، یقیناً وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ کیوں، آپ کو کوئی خطرناک بیماری ہے یا آپ اب نارمل ہیں جو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ نیاب نے ساری شرم ایک طرف رکھتے ہوئے ٹرک پوچھا، جس پر حاشر کے لبوں کو جاندار مسکراہٹ نے چھوا۔ نیاب نے اس کی مسکراہٹ پر دل ہارتے ہوئے بظاہر ناراضگی سے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ تھینک یو سو مچ مجھے قبول کرنے کے لیے، حاشر نے اس کا ٹیبل پر دھرا ہاتھ نرمی سے تھام کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے مشکور سے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز محبت سے بھرپور گمگیر سی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کا دل اپنے سامنے بیٹھی لڑکی پر فدا ہوا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے بے چین رہنے لگا تھا۔ اس کے اپنا ہاتھ تھامنے پر نیاب کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت خود بدلی تھی۔ ابھی کہاں قبول کیا ہے میں نے آپ کو، میں نے تو بس اپنی رضامندی دی ہے۔ فائنل فیصلہ پاپا کا ہی ہوگا۔ نیاب نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ حاشر اس کی حالت سے محظوظ ہوا تھا۔ تمہارے پاپا کو بھی منا لیں گے، یہ کون سا بڑا ٹاسک ہے، بس میری ماں صاحب مان جائیں، حاشر نے پہلی بار ڈائلاگ مارنے والے انداز میں کہی، جبکہ آخر پر وزیر رب بڑبڑایا تھا۔ اگر محسن بیگم کو پتہ چل جاتا کہ وہ پہلے سے کسی لڑکی کو پسند کر کے بیٹھا ہے تو وہ اس کی ساری عاشقی 2 منٹ میں نکال دیتی۔ کیا مطلب، آپ کی ماما کو میں پسند نہیں آؤں گی یا وہ آپ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہیں؟ نیاب نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے جانے کی اپنے مستقبل کی فکر ہوئی۔ وہ حاشر کو چاہنے لگی تھی اور اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں انہیں منا لوں گا۔ تم بتاؤ میں کب اپنی فیملی کے ساتھ باقاعدہ تمہارے پرپوزل لے کر آؤں تمہارے گھر؟ حاشر نے سر چٹکتے ہوئے پرشوق سے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ظاہر کی عدالت میں اپنا کیس پیش کر کے ماں صاحب کا فیصلہ اپنے حق میں کروانے کا سوچ چکا تھا۔ نیکسٹ منتھ، ابھی گھر پر گیسٹ آئے ہوئے ہیں، نیاب نے اس کی جلد بازی پر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسرا کے بعد حاشر اس کی زندگی میں آنے والا وہ شخص تھا جس سے بات کرنے کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ جو حکم، حاشر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تابعداری سے کہا تھا، جس پر نیاب کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور شخص تھا جس کا ساتھ یقیناً اس کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہونے والا تھا۔ اپنے مستقبل کو اس شاندار شخص کے ساتھ سوچ کر اس کے دل کی ایک دنیا ایک دم مسرور ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے آج کا لنچ ایک ساتھ کیا تھا۔ حاشر کے ساتھ اس کا وقت بہت تیزی سے گزرتا تھا۔ لنچ کے بعد حاشر نے اسے گھر ڈراپ کرنے پر خوب اسٹار کیا تھا، مگر وہ نہ مانی۔ وہ کیب سے آئی تھی اور اسے واپس جانے پر کمفرٹیبل تھی۔ حاشر نے زیادہ فورس نہ کیا۔ وہ زبردستی کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ ایک اچھا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کر کے وہ دونوں اپنی اپنی منزل کی جانب لوٹ گئے۔ نیاب نہیں جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ مستقبل میں کیا رنگ لانے والا تھا۔ دوپہر سے اپنے کمرے میں قید تھا۔ آج جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی وہ اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا شک درست ہونے والا تھا یا غلط، مگر وہ اسے فراموش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے کانوں نے کچھ بھی غلط نہیں سنا تھا۔ اگر وہاں سچ میں میری اسرا ہے تو میں وہاں ضرور جاؤں گا، جس کے بعد جو مرضی ہو مجھے پرواہ نہیں۔ میں مزید اسرا سے دور نہیں رہ سکتا۔ مجھے رسک لینا ہی ہوگا، جو کہ فائدہ مند ثابت ہو یا نقصان دہ، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ وہ اپنے کب سے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں گراتا جیسے فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے بس اسرا کے پاس جانا تھا۔ اپنی سوچوں کو منزل دکھاتا وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اور ساتھ والے کمرے میں موجود واجد کی جانب بڑھا تھا۔
اسے کچھ مدد درکار تھی، جبکہ اپنے ارادوں سے وہ کسی کو بھی آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنا پلان اس سے مخفی رکھا اور محض اس سے گھر کے بارے میں معلومات لینے کا سوچتا وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اور دوپہر کو حازم پولیس اسٹیشن گیا تھا رافع سے ملنے، لیکن وہ اسے پارکنگ ایریا میں کھڑا نظر آیا۔ حازم اسے وہاں دیکھ کر خود بھی اس جانب بڑھا تھا، جبکہ اس کی آواز نے اس کے قدم کچھ فاصلے پر ہی روک دیے۔ رافع کی اس کی جانب پشت تھی اور یہاں اکا دکا لوگ تھے۔ رافع کی آواز بآسانی سن سکتا تھا، جو کہ اسرا نامی لڑکی سے مخاطب تھا۔ اوکے اسرا، تم فکر مت کرو، میں آتے ہوئے لے آؤں گا، بس تم غصہ تھوڑا کم کیا کرو، ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہتی ہو، کیا سارے کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ تمہاری طرح غصے کے پاگل ہوتے ہیں؟ وہ اپنی ہی دھن میں فون کان سے لگائی دوسری جانب موجود اسرا کی ناراضگی پر اسے گھرکتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اسے کچھ فاصلے پر کھڑے حازم کے کان اسرا کے نام پر کھڑے ہوئے تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ رافع ہنوز فون کان سے لگائے بات کرتے ہوئے گاڑی پر سوار ہوا تھا اور گاڑی پولیس اسٹیشن سے باہر نکال لے گیا۔ حازم نے بھی بغیر وقت ضائع کیے اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی اور اسے کچھ فاصلے پر رہتے ہوئے اسے فالو کرنے لگا۔ وہ راستے میں ایک بک شاپ پر 10 منٹ کے لیے رکا تھا اور اس نے 4 کتابیں خریدنی تھیں، جسے گاڑی میں بیٹھتے حازم نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ اس کے بعد 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس کی گاڑی ایک شاندار سے بنگلے میں داخل ہوئی تھی، جس کے بعد وہ وہاں آدھا گھنٹہ رک کر اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ باہر نہیں نکلا۔ کیا اندر اس کی اسرا موجود تھی؟ کیا اس نے اسرا کو یہاں چھپا رکھا تھا؟ حازم کو یقین نہ آیا۔ اگر اندر اس کی اسرا تھی تو وہ بھی اندر جانا چاہتا تھا، مگر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اسے صرف شک تھا، جبکہ اس کا شک غلط بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں گھر واپس لوٹ آیا تھا اور تب سے کمرے میں بند تانے بانے جوڑتے اپنے شک کے صحیح ہونے کا خود کو یقین دلاتے ہوئے بالآخر وہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ اس کی قسمت کو اس پر ترس آ گیا تھا، تبھی وہ اسے اسرا سے ملوانے والی تھی، جو کہ جانے حازم کے حق میں بہتر ثابت ہوتا یا خطرناک وہ نہیں جانتا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ کافی دیر لان میں ٹہلتی رہی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے وہ کمرے میں واپس آئی تھی اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں اس کے ڈھیر سارے کپڑے لانڈری ہو کر آئے تھے۔ اسرا انہیں ترتیب سے اٹھاتی الماری میں رکھنے لگی۔ اپنے طرف کی الماری کو درست کرنے کے بعد اس کی نظر سائد کے کپڑوں پر پڑی، جس پر وہ بغیر کسی عذر کے اس کے کپڑے بھی ترتیب سے طے کر کے الماری میں رکھ چکی تھی۔ وہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں اپنا کام ختم کر کے باہر نکلی تھی جب اس کی نظر سائد کی وائٹ شرٹ پر پڑی تھی۔ آج شام میں ہی تو وہ گرے جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس ہو کر اچھا خاصا تیار ہو کر جانے کہاں گیا تھا۔ اسرا تو اس کی ہینڈسمنس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ عام دنوں کی نسبت آج کچھ زیادہ نمایاں لگ رہا تھا۔ اس کی وجاہت میں جیسے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جسے وہ خود تو لاپرواہ تھا، مگر اسرا اپنی نگاہوں کو اسے نوٹ کرنے سے روک نہیں پاتی تھی۔ ساحر ڈنر کے بعد رات 11 بجے کے قریب لوٹا تھا اور جب سے آیا تھا چینج کرنے کے بعد اسٹڈی روم میں بند تھا۔ اسرا نے سر جھٹکتے ہوئے اس کی شرٹ اٹھا کر طے کرنی چاہی، جب اس کی نگاہ بھی ساکتے ہی شرٹ کے کالر پر پڑی۔ اسرا کے شرٹ طے کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے اور اس کے چہرے پر پہلے پرسکون سے تاثرات کو برہمی میں بدل گئے تھے۔ اس کی رنگت بے طرح سرخ ہوئی، وہ لم بھیج کر رہ گئی۔ اس کی اس حرکت پر خود پر مزید ضبط کھوتے وہ اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبوچتی سیدھا اسٹڈی روم کی جانب بڑھی تھی، جہاں وہ پورا اپنے کام میں ڈوبا لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا اس کے اطراف کئی فائلیں اور کتابیں کھلی پڑی تھیں۔ اسرا کو یوں ایک دم دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آتا دیکھ ساحر نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو کہ آتش جوالہ بنی اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اسے اپنے کام کے دوران ذرا سی بھی مداخلت پسند نہیں تھی۔ وہ جب اسٹڈی میں ہوتا تھا تو اس کے گھر والے اسے بلانے سے گریز ہی کرتے تھے، مگر اس کے سامنے تو اسرا عالم تھی، جو کچھ بھی پوچھتے یہاں بتاتی تھوڑی تھی بس کر گزرتی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس کے قریب آتے ہی اپنے ہاتھ میں دبوچی شرٹ کو اس کے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر پھینکتے ہوئے وہ دبے دبے لہجے میں گرائی تھی۔ ساحر نے آج اس کے غصے کا یہ الگ ہی روپ دیکھا تھا، جس میں بے یقینی سب سے نمایاں تھی۔ اس پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے اپنے لپسٹک پر گری جانب دیکھا تھا، جس کے کالر پر کسی لڑکی کی ریڈ لپسٹک کے نشان تھے۔ یہ کب لگے؟ اسے فوری یاد نہیں آیا، مگر ہلکا سا ذہن پر زور ڈالنے کے بعد اسے معاملہ سمجھ آ گیا۔ وہ آج اپنی ٹیم کے ساتھ ایک کلب پر ریڈ کر کے آ رہا تھا، جہاں پر اس کے مخبر کی اطلاع کے مطابق وہ لڑکے موجود تھے جنہوں نے اس رات رمشا کا قتل کیا تھا، جو کہ بہت لمبی خواری کے بعد آج پکڑے بھی گئے تھے، مگر اس دوران وہاں موجود نشے میں دھوتے اور بیہودہ گانوں پر ڈانس کرتی ہوئی کچھ لڑکیاں اسے دیکھ کر خود ہی اس کی باہوں کا ہار بننے کو تیار تھیں، اسے اپنے ساتھ ڈانس فلور کی جانب کھینچ رہی تھیں۔ ساحر نے بمشکل انہیں خود سے پرے جھٹکا تھا۔ غصے سے ساحر کی سفید رنگت میں سرخی سی گھل گئی تھی، جو کہ اس کی وجاہت میں اضافے کا باعث تھی، جبکہ اس کے کان میں لگے ایئر پیس سے اس کی حالت پر رافع کا وقفے سے اٹھتا کہکہ اسے مشتعل کر دیتا تھا۔ اسے خود پر گرتی پڑتی ان لڑکیوں سے بمشکل اپنی جان بچائی تھی، جبکہ یہ کس کی لپسٹک کا نشان تھا جو کہ اس کی شرٹ کے کالر کی زینت بنا تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اپنے سامنے خونخوار تیور لیے کھڑی اسرا کو خود کو گھڑتا پا کر وہ لمحوں میں خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ اس میں کیا بےہودگی ہے؟ یہ تو نارمل بات ہے۔
سائن نے چہرے پر گہری سنجیدگی سجائے اسرا کو یوں دیکھ کر کہا جیسے وہ کوئی معمولی سی بات پر خام خواہ وویلا مچا رہی ہو، جبکہ اندر ہی اندر وہ اس کے چہرے پر پھیلے رنگت دیکھ کر بڑا محظوظ ہوا تھا۔ اسرا تو اس کے شرمندہ ہونے کے بجائے ڈٹائی دکھانے پر اش اش کر اٹھی، مطلب اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی؟ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے آپ کو، جبکہ اس سے پہلے تو جانے آپ کیا کچھ کرتے رہے ہوں گے۔ پورے گھر والے آپ کی شرافت کی گن گاتے نہیں تھکتے، اور یہ ہے آپ کی شرافت؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو ایسے شوق بھی ہیں۔ اسرا تو جیسے کہیں تھمنے کو تیار ہی نہیں تھی، اس کا بس ہی چل رہا تھا کہ وہ اس ڈھیٹ انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے جس کے چہرے پر اس نے ڈھونڈنے سے بھی کہیں ندامت یا شرم کا کوئی عنصر نہیں مل رہا تھا۔ زرد لباس میں ملبوس و سرخ چہرے والی لڑکی شدید مشتعل دکھائی دیتی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال آدھے کھلے اور آدھے کیچر میں مقید تھے جو کہ اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسکن شال کو دونوں شانوں پر اوڑھے وہ سادگی میں بھی جچتی تھی۔ جب بیوی کوئی شور کی کوئی پرواہ نہ ہو تو جو پرواہ کرے اس کی توجہ لے لینے میں کوئی برائی بھی نہیں، اور جن کی تم جیسی لاپرواہ اور بے حس بیویاں ہوتی ہیں نا، ان کے باہر افیئر ہی چلتے ہیں۔ سائن نے اسے مزید سلگاتے ہوئے منہ بسور کر کہا جیسے سارا قصور اسی کا ہو اور وہ سرے سے معصوم۔ اسرا کو اس کی باتیں سن کر اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی رنگت بھی گھلی سرخی میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ شخص انتہا کا بے شرم واقع ہوا تھا۔ اسرا نے ضبط سے مٹھیاں بھینجی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو افیئر چلانے کا، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے چلاتے ہیں آپ۔ صبح اپنی ماں صاحب کو جواب دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ اسرا اس کے آگے سے جھٹکے سے شرٹ اٹھاتی اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ اپنی بات پر اس کی حالت دیکھتے ہوئے اور بات بدلنے پر اس کے احمرین لبوں کو جاندار مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ اسرا عالم تھی، انوکھی، منفرد، سب سے مختلف۔ اس کا ایک اپنا انداز تھا جو کہ اسے سب سے خاص بناتا تھا۔ ایس ایس پی وہ تھا اور ہر بار وہ تھانے دارنی بن کر پوچھ گچھ کرنے آ پہنچتی تھی۔ اسرا کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والی تھی۔ وہ اس کی سوچ پر ایک بار پھر ہنسنا وہ مشکل واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہوا تھا، جبکہ اس بیوقوف لڑکی کی باتیں اس کی توجہ بار بار کام سے ہٹا رہی تھیں۔ ریسٹورانٹ میں خوب گہما گہمی تھی، لوگوں کا رش معمول سے زیادہ تھا۔ ہر ٹیبل سے رنگ برنگی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ ہلکی پھلکی آواز میں چلتے گانے لوگوں کی آوازوں میں مکس ہوتے ایک الگ ہی شور پیدا کر رہے تھے۔ وہ اپنے پرس کی لمبی اسٹرپ کو مضبوطی سے تھامے بار بار اپنی ہتھیلیوں میں آئے پسینے کو خود پر اوڑھی شال سے صاف کر رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے بیٹھے شخص کی نگاہیں شال میں چھپے اپنے نازک سراپے کے آر پار محسوس ہو رہی تھی، جس پر بار بار اتنی سردی میں بھی اس کی ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ پیشانی میں پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ اسے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی، جس کا اندازہ اس کی دو دھیا رنگت پر چمکتے پسینے سے لگایا جا سکتا تھا۔ ارے تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ کیا تم میرے ہاتھ سے کھانا چاہتی ہو؟ چلو میں کھلا دیتا ہوں۔ معظم نے اسے ہنوز پیشانی سے ارد گرد دیکھتے دیکھ بظاہر مسکرا کر کہا۔ لمحے میں فورک میں پیزے کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹکا کر اس نے اس کے لائی کے منہ کے قریب کیا۔ لائی اس کے خود پر جھکنے سے ایک پل کو بری طرح گھبرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی جمع ہونے لگی۔ پلیز مجھے آپ ہی کے پاس چھوڑیں۔ لائی نے وہ مشکل اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اپنے سر پر اوڑھے دوپٹے کو مزید درست کرتے ہوئے کہا۔ اس کی پھر سے آرزو کا ذکر کرنے پر معظم بدمزہ ہوا تھا اور اس نے کانٹا پلیٹ میں پٹکا، جبکہ بظاہر مسکرایا۔ تم میری فیلنگز کو سمجھتی کیوں نہیں ہو لائی؟ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم میں انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ہمارا زیادہ سے زیادہ ایک ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے۔ اگر تم اسی طرح چھوٹے بچوں کی طرح اپنی آپی کے آنچل میں چھپتی رہو گی تو تمہارا یہ دیوانہ کہاں جائے گا؟ معظم نے چہرے پر مصنوعی اداسی طاری کرتے ہوئے اسے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلانا چاہا۔ لائی تو اس کے منہ سے یوں اظہار محبت اور اس کی ڈیمانڈ سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ آرزو نے اسے کہاں پھنسا دیا تھا؟ وہ دونوں یہاں شاپنگ کرنے آئی تھی جب مال میں آرزو کا منگیتر اپنے کزن معظم کے ساتھ وہاں جانے کہاں سے آ گیا تھا، اور آرزو سے اجازت لیتے ہوئے اس نے اسے معظم کے ساتھ یہاں بھیجا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ آرزو کے لیے کوئی پسند کا تحفہ لینا چاہتا تھا، جس کے بعد وہ دونوں بھی یہیں آ جائیں گے۔ جبکہ لائی کو یہاں آئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر اب تک وہ دونوں نہیں آئے تھے۔ دوسرا، معظم کی ایکس رے کرتی نظریں اور باتوں نے لائی کو بری طرح ڈرا دیا تھا۔ اپنی بات کے جواب پر اسے ہنوز نظریں جھکائے دیکھ معظم کی نظریں ٹیبل پر دھرے اس کے مومی ہاتھوں پر پڑی تھیں، جس سے اس کا بے ساختہ دل چاہا کہ وہ اسے چھو کر اس کے ہاتھوں کی نرمی کو محسوس کرے۔ اس نے اپنی اس خواہش پر عمل کرنے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جب کسی نے راستے میں ہی اس کا ہاتھ بری طرح تھام کر مروڑ ڈالا، وہ کرا کرا کر گیا۔ اسے لگا سامنے والے کا مقصد اس کے بازو توڑنے کا تھا۔ اسے اپنے بازو پر اس کے جارحانہ گرفت سے اپنے بازو کندھے سے اترتے ہوئے محسوس ہوا۔ اس نے تکلیف سے چلاتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھا کر اس بے حس انسان کو دیکھا تھا جس نے اپنی گرفت سے اس کی جان نکال لی تھی۔ لائی نے بھی اسے بری طرح چلاتے اور تکلیف سے لال پیلے ہوتے دیکھ اس شخص کی جانب دیکھا تھا جو کہ چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سی سکتی تھی۔ اسے یہاں اپنے سامنے دیکھ کر لائی کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر سرایت کر گئی تھی۔ وائٹ پینٹ پر گہرے سبز رنگ کا ہوڈی پہنے وہ چوڑے شانوں والا رافع جمال ہی تھا، جسے دیکھ کر لائی اپنے پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے! معظم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنا بازو اس سے آزاد کروانے کی تگ کرتے ہوئے چلاتے ہوئے پوچھا، جس پر رافع نے اس کے بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اس کی گردن دبوچ کر جیسے اس کی سانس روک دی ہو۔ اس کی گہری سی آنکھیں خون
جھلکا رہی تھیں۔ ارد گرد کے لوگ انہیں دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ریسٹورینٹ کا مینیجر فوراً لپک کر ان کی طرف آیا تھا، جسے رافع نے ہاتھ اٹھا کر وہیں رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہارا باپ ہوں میں۔ آج کے بعد تو مجھے اس لڑکی کے بیس فٹ بھی قریب دکھے تو تمہارا یہ ہاتھ جسے میں آج چھوڑ رہا ہوں، مستقبل میں بھی یہ تمہارے در کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس کے خوف سے لبریز آنکھوں میں دیکھ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا وہ اسے پیچھے سے کو دھکا دے کر تھر تھر کانپتی لائی کا ہاتھ ایک جھٹکے سے تھام کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہی اس ریسٹورینٹ سے باہر لایا تھا۔ لائی سے تو قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا، وہ تو اس کا غصہ دیکھ کر ہی بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے سخت گرفت میں محسوس کر کے اس کی آدھی سے زیادہ جان تو ایسی ہوا ہو چکی تھی، وہ اسی کے سہارے چلتی ہوئی اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی شال شانے سے ڈھلک کر اس کے بازو پر آ گئی تھی، دوپٹہ سر سے اتر کر ایک کندھے پر گر گیا تھا، جس سے اس کی سیاہ ریشمی زلفیں پشت پر بکھر سی گئی تھی۔ لائی کی جھیل سی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے اسے پارکنگ ایریا کے پاس لا کر ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا، جس پر لائی کی پشت پہ ساختہ اپنے پیچھے موجود دیوار سے ٹکرائی تھی۔ رافع نے سر گھٹتی ہوئی نگاہوں سے اس حسن کی مورتی کو دیکھا تھا، جس کا یہ غیر معمولی حسن اسے بالکل پسند نہ تھا۔ میں وہ اپنی اس کی خود پر جمی گہری سی نگاہوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی صفائی میں بولنے کے لیے لفظوں کو ترتیب دینے لگی۔ اس شخص کے سامنے بات کرنا اس دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ وہ بھی کچھ کہتی جب رافع ایک دھاڑ سے اس کی بات کاٹتا اس کے قریب ہوا تھا۔ لائی اپنا سانس روک گئی اور مزید دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ جسٹ شٹ اپ، دل تو کر رہا ہے تمہاری اعلیٰ کردار ماں کو یہاں بلوا کر ان کی بیٹی کے کرتوت دکھاؤں، جنہیں دوسروں کی اولادوں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کا بہت شوق ہے۔ رافع نے ضبط سے اپنے اشتعال کو دباتے اسے تمسخر اور راتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لائی اس کے لہجے میں موجود نفرت اور خود کو غلط سمجھنے پر تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے آنسوں میں مزید روانی آئی۔ اس شخص کے سامنے زبان کھولنا تو ناممکن تھا۔ آئندہ تو مجھے کسی بھی لڑکے کے ساتھ اکیلی کہیں بھی گھومتی پھرتی نظر آئی تو اس کا جو حال میں کروں گا وہ تو دنیا دیکھے گی، مگر تمہاری ٹانگیں بھی سلامت نہیں رہیں گی۔ اسے سخت لہجے میں وارننگ دیتا وہ ایک ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈالتے لاپرواہ سے انگلی پر ڈالتا چہرہ موڑ کر سڑک پر چلتے رکشوں کو دیکھنے لگا۔ ایک رکشے کو روکنے کا اشارہ کرتے وہ اسے ایڈریس بتا کر پیسے تھماتا، لائی کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود پیچھے ہٹا تھا، جبکہ لائی اسے اس کی باتوں کے جواب دینا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ غلط سمجھ رہا ہے، وہ یہاں اکیلی نہیں اپنی بہن کے ساتھ آئی تھی، مگر رافع کے آگے تو وہ ہمیشہ سر جھکا دیتی تھی۔ اس کے حکم پر اس کی محبت اسے انکار کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنے آنسو پیتی اپنے ڈوبتے کو سر پر درست کرتی کانپتی ہوئی ٹانگوں سے رکشے میں بیٹھی تھی، اور اس نے رافع کی جانب دیکھنا چاہا تھا، جس نے اسے دیکھنے سے پہلے ہی اس جانب سے رخ موڑ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی، بیزاری تھی، نفرت تھی۔ وہ اپنی آنکھوں پر سن گلاسز لگاتا جیب سے اپنی گاڑی کی چابی نکالتا واپس پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ لائی کا دل آج بری طرح زخمی ہوا تھا، جس نے اس کی آنکھوں کے گوشے بھگو دیے تھے اور چہرے پر اندر کی تکلیف کو اجاگر کر دیا تھا۔ پورا راستہ گھر روتی ہوئی آئی تھی۔ رکشے والے نے اسے حفاظت گھر تک چھوڑا تھا، جس کے بعد وہ بغیر لاؤنج میں بیٹھے مہمانوں کو مخاطب کیے سیدھا اپنے کمرے میں جاتے خود کو بند کر چکی تھی۔ اس سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، جبکہ رافع جمال کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی تصدیق آمیز ہوتا تھا، جو اسے بتاتا تھا کہ وہ اس کی نظروں میں کیا ہے، جس پر لائی اپنی بے بسی پر رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے اس کے سوا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ بہادر نہیں تھی، اسے لڑنا نہیں آتا تھا، اور نہ ہی وہ باقی لڑکیوں کی طرح پر اعتماد تھی۔ آدھا دن نکل چکا تھا، بالوں کا رفتہ جوڑا بنائے وہ رات والے کپڑوں میں ہی ملبوس تھی، لاپرواہی سے کندھوں پر گرم شال اوڑھے وہ پریشان سی دکھائی دیتی تھی۔ رمیسہ بیگم کی طبیعت آج صبح سے ہی ناساز تھی۔ عاشر اپنی میٹنگز کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا، اس لیے وہ اس بات سے بے خبر تھا، جبکہ ساحر کے پاس کام کا بہت برڈن تھا۔ وہ رمیسہ بیگم کی طبیعت کو دیکھتا ہوا جانا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے بار بار پولیس اسٹیشن سے کالز آ رہی تھی۔ آج کا دن بہت اہم تھا، آج انہوں نے اسد کو گرفتار کرنا تھا۔ اسرا نے اس کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے اسے کہا تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کر سکتا ہے، وہ رمیسہ بیگم کا بہت اچھے سے خیال رکھ لے گی، جس پر ساحر اسے رمیسہ بیگم کی کنڈیشن کے بارے میں سمجھاتے ہوئے رمیسہ بیگم کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتا چلے گیا۔ دوپہر میں اس نے ڈاکٹر بھیجا تھا، جس نے رمیسہ بیگم کا مکمل چیک اپ کیا تھا۔ انہیں موسمی بخار تھا، جبکہ ان کا بی پی بھی بہت ہائی تھا، جس کی وجہ سے ان کی زیادہ طبیعت خراب ہو رہی تھی، جس سے ان کا ذہن بار بار غنودگی میں جا رہا تھا۔ اسرا صبح سے ان کا خیال رکھ رہی تھی، ڈاکٹر کے جاتے ہی اس نے رمیسہ بیگم کو سوپ پلایا تھا اور میڈیسن دی تھی، جس کے بعد وہ سو گئی تھی۔ اب صبح شام کے 5 بج رہے تھے جب وہ کچن ملازمہ کے ثبوت کرتی رمیسہ بیگم کا کمرہ خود صاف کری تھی۔ صبح سے ان کے روم میں سب کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ساحر نے 2 دفعہ کال کر کے اسے رمیسہ بیگم کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر اس کے لہجے میں موجود اپنی ماں کے لیے محبت اور بے چینی دیکھ وہ اس کی محبت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ رمیسہ بیگم کا کمرہ سمیٹ کر ابھی وہ فارغ ہوئی تھی جب رمیسہ بیگم 2 گھنٹے کی پرسکون نیند لے کر بیدار ہوئی۔ ان کی نظریں بے ساختہ ہی اپنا کمرہ سمیٹتی اسرا پر گئیں، جس کی موجودگی وہ نیند میں بھی اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی۔ اسرا نے انہیں جاگتے دیکھا تو فوراً ان کی جانب بڑھی۔ اب کیسا فیل کر رہی ہیں آپ منڈی؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ اسرا نے ان کے قریب آتے ہوئے متفکری سے پوچھا۔ رمیسہ بیگم ذرا سا اٹھ کر نیند دراز ہوئی تھی اور اپنے پاس کھڑی اسرا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھایا تھا۔ اسرا فوراً ان کے قریب بیٹھی تھی۔ اسرا کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات
واضح تھے۔ وہ صبح سے کیلی پورے کر کے ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں، بہت شکریہ بیٹا میرا اتنا سارا خیال رکھنے کے لیے، رمیسا بیگم نے اس کے تھکے ہوئے سے پرنور چہرے کو دیکھ کر متشکر سے انداز میں کہا تھا اور ذرا سے جھک کر اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر ان پر پیار کیا تھا۔ اسرا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جانے کہاں سے امڈ آئے تھے۔ یہ سب اس کے صبر کا صلہ تھا۔ آپ شکریہ کہہ کر مجھے پرایا کر رہی ہیں، میں نے آپ کا خیال آپ کو اپنی مما سمجھ کر رکھا ہے، اسرا نے ذرا سی خفگی دکھاتے منہ پھیلا کر کہا۔ رمیسا بیگم کی طبیعت سنبھلی دیکھ اس کی جان میں جان آئی تھی۔ جو بھی تھا اس گھر کی اصل رونق تھی، جن کی اس گھر میں موجودگی بڑی معنی رکھتی تھی۔ میں بہت لکی ہوں جو مجھے تم جیسی اتنی نیک سیرت اور خیال رکھنے والی بہو ملی، مجھے اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہے، رمیسا بیگم نے سرشاری اور آسودگی سے کہا تھا۔ صبح سے اسرا نے ان کی بہت دیکھ بھال کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اب کچھ بہتر تھی۔ انہیں ماضی میں بھی اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا جو اس لڑکی پر ہیرا کو فوقیت دیتی تھی، جبکہ اسرا تو خود گوہر نایاب تھی۔ ان کے براہ راست ساحر کا نام اپنے ساتھ لینے پر اسرا کے دل میں خوشنما سا احساس پیدا ہوا تھا۔ ان کی بات پر بس ہلکا سا مسکرا دی۔ یہ سب میرا فرض ہے اور آپ کو ٹھیک دیکھ کر میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنا سکون مل رہا ہے، ورنہ آپ نے تو صبح سے ہماری جان ہی نکال دی تھی، اسرا نے اپنی گزشتہ کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے لہجے میں دنیا جہان کی محبت سموئے ہوئے کہا۔ اس کے خالص لہجے پر رمیسا بیگم کو اس پر بہت پیار آیا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے شانے سے لگاتے اس کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا۔ اسرا کی پیشانی کا اندازہ تو اس کے بوکھلائے ہوئے چہرے اور کملائے ہوئے حلیے سے لگا سکتی تھی، جسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جس کے اتنے پیار کرنے والے بچے ہوں ان کی ماں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جاؤ میرا بچہ، اٹھو اور جا کر فریش ہو، ایسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی، رمیسا بیگم نے اس کے حلیے کی جانب اس کی توجہ دلاتے ہوئے اسے تیار ہونے کا کہا، جس پر اسرا نے اس بات میں سر ہلایا اور 5 منٹ میں واپس آنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ رمیسا بیگم نے ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے بیٹھ کر اسے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ان کا گھر جنت تھا جس میں اللہ نے انہیں دنیا جہان کی نعمت سے نوازا تھا، اور سب سے بڑی نعمت تو نیک اور فرمانبردار اولاد تھی جو کہ اپنی زندگی میں بھی مگن پرسکون تھے، مگر کون جانتا تھا کہ ان کے بچوں کی یہ خوشیاں دائمی تھیں یا عارضی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ وہ جب سے اس گھر سے واپس آئی تھی اس کے اندر ایک سر جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی، اس کی باتیں، اس کو اسے برابر جواب دینا، اس کا اعتماد، اس کا بلا کا حسن اور اس کا مقام، کچھ بھی تو اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ وہاں سے آنے کے بعد 2 دن تک کرتے ہوئے اپنے کمرے میں بند رہی تھی، جبکہ اس کا غصہ اپنی بے عزتی پر ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اس نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں، یہ اسے یاد نہیں آتا تھا۔ آج وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور لان کی کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے مسلسل اسرا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ذہن پر بہت زور دینے سے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اسے ٹی وی پر دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ کسی سے ملتا تھا۔ ہیرا کا ذہن تانے بانے جوڑتا بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کو پہلے بھی دیکھا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ذہن پر زور ڈالے جیسے اپنی یادداشت کو کھنگال رہی تھی، اور بالآخر وہ لڑکی کو پہچان گئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر پھیلی الجھن جیسے حیرت میں بدلی تھی۔ اسے اپنی سوچ پر یقین نہ آیا۔ اسے سرد سے اپنے قریب پڑے موبائل کو اٹھا کر اس پر کچھ سرچ کیا۔ اسے انٹرنیٹ پر موجود گزشتہ ہیڈ لائنز اور مواد سے اپنا شک صحیح ہوتا ہوا محسوس ہوا، مگر اس لڑکی کی تصویر اسے انٹرنیٹ پر کہیں نہیں ملی، جبکہ نام تو سیم تھا۔ وہ اپنے شک پر یقین کی مہر ثبت کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے قدم تیزی سے اٹھاتی گھر کے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا رخ اپنے پاپا کی اسٹڈی کی طرف تھا، جو کہ آج گھر پر نہیں تھے۔ اس نے جلدی سے اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ بند کیا اور ایک جانب موجود ریک کی طرف بڑھی۔ تاریخ اور دن وہ انٹرنیٹ سے کنفرم کر چکی تھی، اس لیے اسے اس کیس کی فائل ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ سیاہ جلد والی فائل اس کے ہاتھ میں تھی، جس پر سفید پٹی پر سیاہ رنگ میں لکھا رمشا مرڈر کیس، جسے اس نیم تاریکی میں جگمگا رہا تھا۔ اس کی پیشانی خود بخود پسینے سے تر ہوئی۔ اس نے آنکھوں میں سنجیدگی لیے اس فائل کو کھولا اور اس کے فرنٹ پیج پر ہی اسے رمشا کے پاسپورٹ سائز تصویر چسپاں دکھائی دی تھی، جبکہ 2-3 صفحے پلٹنے کے بعد اسے اسرا کی بھی تصویریں اس فائل سے مل گئی تھی، جس کے نیچے درج تحریر پڑھ کر ہیرا کو ایک پل کے لیے اس حقیقت پر یقین نہ ہوا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ! ساحر نے صرف اس لڑکی کے لیے سب کو بے وقوف بنایا۔ اسے اس پوری دنیا میں اس قاتلہ کے علاوہ محبت کرنے کو کوئی نہ ملی تھی۔ جو ایس ایس پی ساحر اسرار اس لڑکی کے لیے اپنے کیریئر کو بھی داؤ پر لگا گیا۔ کیا وہ اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے اس کے قاتل ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا؟ کیا وہ اس کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا؟ ہیرا کا دل کیا پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ اسے اسرا سے شدید حسد ہوا۔ اس کا بس نے چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو خود اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دے، جس نے اس کی خوشیاں اسے چھین لی تھیں۔ اس نے ضبط سے فائل پر موجود اسرا کی تصویر کو وہاں سے کھینچتے ہوئے اتارا تھا اور وہ فائل اس کی جگہ پر واپس رکھی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اس وقت کیا نہیں تھا؟ غصہ، حسد، بے بسی، نفرت، انتقام کی I have to pay for this اسرالم، تمہیں تو میں وہاں لے کر جا کر ماروں گی جہاں تمہیں پانی بھی نہ ملے، نفرت بھری نگاہ اس کی تصویر پر ڈالتی وہ زہر کن لہجے میں کہتی۔ اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ ہیرا کو رہ رہ کر اپنی قسمت کا اتنا بڑا خسارہ یاد آ رہا تھا جو کہ اس کے نزدیک اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر ساحر اس کے مقابلے میں کوئی اس کی ٹکر کھلاتا تو شاید وہ اسے اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر صبر بھی کر لیتی، مگر اسرا کی حقیقت جاننے کے بعد تو اسے کسی صورت چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ تو جیسے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اس کے اندر انتقامی جذبے عمر بڑھ کر اسے کچھ
گھر گزرنے کو اکسا رہے تھے، جانے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر جو بھی تھا وہ اسرا عالم کے حق میں تو بالکل درست نہ تھا۔ وہ تو اپنی آزادی کی آس لگائے بیٹھی ایک ایک دن گن کر گزار رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے ایک نیا امتحان تیار کھڑا تھا، ایک نئی آزمائش اس کی منتظر تھی۔ رات کا ڈنر خوشگوار ماحول میں کیا گیا تھا۔ حاشر کچھ دیر پہلے ہی بزنس میٹنگ سے دوسرے شہر سے لوٹا تھا۔ اسرا ڈنر کے بعد اپنے اور میسر بیگم کے لیے چائے بنا رہی تھی اور حاشر کے لیے کافی۔ ظاہر ہے روز کی طرح آج بھی گھر نہیں تھا، اس کی واپسی 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ ڈنر کے بعد حاشر میسر بیگم کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھا تھا اور مسلسل نایاب کے بارے میں بات کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ جو بھی تھا اسے اب بات تو کرنی تھی۔ میسر بیگم LCD پر چینل سرفنگ کرتے ہوئے ایک نظر اسے بھی دیکھ لیتی، جو کہ آج پہلی بار انہیں کچھ کنفیوز سا لگا تھا۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے؟ اسے مسلسل کسی کشمکش میں پھنسے دیکھ بالآخر وہ بول پڑی تھی۔ حاشر نے ان کے ایک دم چوری پکڑنے پر حیرانی سے ان کے جانب دیکھا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ اس کی ماں ہمیشہ اس کی بات بغیر کسی کہے ہی سمجھ جاتی تھی۔ وہ ہلکا سا گلا کھنکار کر ایک سانس خارج کرتا ہوا اپنا رخ ان کی جانب موڑ کر بیٹھا تھا۔ ماں صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو ایک اور بہو لے آنی چاہیے جو آپ کا خیال رکھے، آپ کی خدمت کرے؟ حاشر نے بات بناتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں گھما پھرا کر بات کا آغاز کیا۔ نہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میری بڑی بہو کافی ہے۔ میسر بیگم نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کچن سے اپنی جانب ہاتھ میں ٹرے تھام کر آتی اسرا کو دیکھ کر محبت سے کہا، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اسرا تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کے سونے کے بعد بور ہو جاتی ہے، اسے ایک دیورانی کی شدید ضرورت ہے تاکہ اس کا دل بھی لگا رہے۔ حاشر نے میسر بیگم کے صاف منع کرنے پر چڑھتے ہوئے کہا، جبکہ اپنی طرف کافی بڑھاتی اسرا سے کافی کا کپ تھامتے ہوئے اسے بھی اپنی گفتگو میں گھسیٹا تھا۔ اسرا تو اسے اپنا نام استعمال کرنے پر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے تو کسی سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے آنٹی، میں تو ایسے ہی بڑی خوش ہوں۔ اسرا نے اس کے اپنے کاندھے پر تانی بندوق کو زور سے جھٹکتے ہوئے ہاتھ جڑائے تھے۔ حاشر نے اس کی پاٹی بدلنے پر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اسرا اور میسر بیگم کو چائے سرو کرنے کے بعد اپنا کپ لے کر ان کے قریب ہی ایک صوفے پر ٹک گئی اور محسوس کن نگاہوں سے حاشر کو دیکھنے لگی۔ سن لیا، اب ہمیں تنگ مت کرو، ہمارا شو شروع ہونے والا ہے۔ اور میسر بیگم نے اسے مزید تنگ کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ حاشر بیچارہ تو ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا، جو اسے مکمل اگنور کر کے LCD کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ مطلب اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اسے تو دور دور تک اپنی ماں کا اس کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ میرے سارے دوستوں کی شادی ہو گئی ہے، ان کے دو بچے بھی ہیں، اور میں ابھی تک کنوارا ہوں، آپ لوگوں کے آسے پر پڑا ہوں۔ مجھے نہیں پتا ماں صاحب، اب آپ میری شادی کروا دیں، میں ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر مزید نہیں کڑ سکتا۔ حاشر نے اپنی کافی کا مگ ٹیبل پر زور سے پٹکتے ہوئے ان کی جانب اپنی توجہ دلاتے ہوئے کچھ خفگی کچھ ناز برداری سے کہا، جس پر اسرا اور میسر بیگم نے مشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ تو یوں ہونا کہ بھئی تمہیں بھی شادی کرنی ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ کس سے کرنی ہے؟ اور میسر بیگم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گرکتے ہوئے پوچھا۔ حاشر تو ان کی لڑکی کے بارے میں پوچھنے پر ایک پل کو حیران ہوا تھا، پھر مسکرا کر کھسیانی سی ہنسی ہنستا اور میسر بیگم کی جانب مزید کھسکا تھا اور اپنی دونوں بازوؤں کا ان کے گرد حصار بنا کر بڑے لاڈ سے بولا تھا۔ وہ کبھی کبھی بالکل چھوٹا بچہ بن جاتا تھا، جس پر میسر بیگم کو اس پر بہت پیار آتا تھا۔ اسرا سے بھی پیاری لڑکی پسند کی ہے میں نے، آپ دیکھیں گی نا تو حیران رہ جائیں گی۔ اس سنڈے ہم ان کے گھر جائیں گے اور آپ میرے پرپوزل کی بات کریں گی۔ حاشر نے چہرے پر خوبصورت سی نرم سی مسکراہٹ سجاتے اور میسر بیگم کو بتاتے ہوئے ان کے شانے پر سر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس نے اپنی پہلی بات اسرا کو جان بوجھ کر چڑھانے کے لیے کہی تھی، جس پر اسرا نے ناک سے مکھی اڑا کر سر جھٹکا تھا، جیسے اسے اس کی پسند کی گئی لڑکی سے کوئی سروکار نہ ہو۔ یہ دونوں ایسی باتوں میں ایک دوسرے سے بدلے لیتے تھے۔ جب تم نے سب کچھ فائنل کر ہی لیا تو شادی بھی کر لیتے، مجھے بعد میں بتا دیتے، میرا تو کوئی حق ہی نہیں ہے تم لوگوں پر۔ خود کو زیادہ بڑا سمجھنے لگ گئے ہو، اسی لیے تو سارے فیصلے خود ہی کر لیتے ہو۔ میسر بیگم جی نے یہ لگ رہا تھا کہ انہیں محض تنگ کر رہا ہوگا، مگر اسے اتنی سنجیدگی سے اپنی پسندگی کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی تھی، اور پھر جب بولی تو ان کے لہجے میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ حاشر کو بس یہی ڈر تھا، وہ جانتا تھا اور میسر بیگم کو منانا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے ان کے شانے سے سر اٹھاتے ہوئے بے چینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں ماں صاحب، آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوگا، میں نے صرف اپنی پسند کا اظہار کیا ہے، اس پہ اگر آپ کی پسند بھی شامل ہو جائے تو میں تعمر آپ کا مشکور ہوں گا۔ آپ میرے کہنے پر ایک دفعہ اسے مل لیں، اگر آپ کو وہ پسند نہ آئے تو میں کبھی مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھوں گا، میرے لیے آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ سنجیدگی سے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر با اثر انداز میں کہتا وہ اپنے کافی کا کپ اٹھاتا بغیر وہاں رک کے اپنے کمرے میں چلے گیا۔ اسرا نے حیرانی سے اس کا یہ فرمانبردار اور سنجیدگی بھرا روپ دیکھا تھا، جو کہ سراسر انوکھا تھا۔ وہ بہت کم سیریس ہوتا تھا، یقیناً وہ لڑکی بڑی خوش نصیب ہوگی جو حاشر کی زندگی میں آتی ہے۔ میسر بیگم نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر خود بھی بغیر کچھ کہے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسرا تو ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ حاشر کی فرمانبرداری پر اسے دل میں سراہا تھا، جبکہ اس خاندان میں صرف اس کا شوہر ہی اڑیل اور ضدی تھا، جس نے اپنی ماں اور سب سے بغاوت کر کے اسے شادی کی تھی۔ وہ ساحر کے بارے میں سوچ کر جھنجھلائی تھی، جس کی موجودگی میں اب اس کا سامنا کرنا جانے کیوں دن بہ دن اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تو اب دیکھنا ہی محال تھا۔ اسرا کو اپنا عکس اپنی چاہ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتی تھی۔
وہ سر چٹک کر خود کو اس کی سوچوں کے اثار سے باہر نکالتی لاؤن سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا ارادہ اپنی پسندیدہ کتاب کے مطالعے کا تھا، کیونکہ وہ سحر کا دیر تک جاگ کر انتظار کرتی تھی۔ یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے روٹین کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ الماری میں ایک طرف لاکر میں رکھے پیسوں کو اٹھاتی بستر پر آ بیٹھی تھی۔ یہ پیسے اسے تایا جان ہر مہینے باقاعدگی سے دیتے رہتے تھے، جو کہ ایک مخصوص رقم ہوتی تھی۔ فاطمہ نے چہرے پر سنجیدگی بھرے تاثرات اس سارے لفافوں کو کھولا تھا اور ان میں سے پیسے نکال کر انہوں نے اکٹھا کیا تھا۔ آج سے پہلے فاطمہ کو ان پیسوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر اب اپنی بیٹی سے ملنے کے بعد فاطمہ کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اب اسرا کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ فاطمہ نے اس کی شادی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، بہت سی تیاری کر رکھی تھی، مگر حالات نے اچانک پلٹا کھایا تھا جس سے وہ بے بس تھی۔ ان پیسوں کو گننے کے بعد اس نے یکجا کر کے لفافے میں ڈال کر الماری میں رکھا۔ یہ لاکھوں روپے تھے جس پر صرف اسرا کا حق تھا، جسے وہ اسی پر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسرا اور اپنے داماد کے بارے میں سوچ کر فاطمہ کے لبوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ ان دونوں کی جوڑی چاند سورج کی سی تھی۔ وہ تو ہر روز اپنے رب کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی تھی، جس نے ان کی بیٹی کے نصیب اتنا شاندار شخص لکھا تھا۔ ان کی ہر دعا میں اب اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی التجا تھی، جس میں تھوڑا وقت ہی رہ گیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے ان کی آنکھیں خود بخود نم ہوئی تھیں جب اچانک تائی جان دھڑلے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ فاطمہ ایک پل کے لیے ان کے اچانک آمد پر گھبرا گئی تھی اور جھٹ سے الماری بند کی۔ اپنے دوپٹے کے کونے سے اس نے فوراً آنکھیں صاف کی تھیں۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کبھی اس کمرے سے باہر نکل کر بھی جھانک لیا کرو، آج کام والی نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہو رہا ہے، جاؤ جا کر سب کے لیے کھانا بناؤ۔ تمہیں خود سے تو کوئی احساس نہیں ہے کہ آدھا دن نکل گیا ہے، سب کو بھوک لگی ہوگی۔ تائی جان نے اس کے پرسکون سے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، جس پر فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ ان سے بحث نہیں کرتی تھی، بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی تھیں۔ تائی جان تو آج کل اسے بدلتے تیور دیکھ کر حیران تھی، نہ وہ اب پہلے کی طرح روتی تھی اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی غم دکھائی دیتا تھا جو کہ انہیں تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ تو تھا جسے یہ فاطمہ ان سے چھپا رہی تھی۔ عصر کا وقت تھا جب وہ کچھ دیر پہلے ہی سو کر اٹھی تھی اور اٹھتے ہی فوراً فریش ہونے کے بعد اس نے نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے نم بالوں کو جڑا کھولے وہ انہیں سلجھانے لگی۔ ڈریسنگ مرر میں اس کے لمبے گھنگریالے بال بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں انہیں بال سنوار رہی تھی جب ملازمہ دستک دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اسرا نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی تھی جو کہ عجلت میں اسے پیغام دے کر چلے گئی کہ اس کے گھر سے کوئی اسے ملنے آیا ہے۔ اپنے ذہن میں اسماعیل صاحب کی فیملی سے کسی کے آنے کا تصور کرتی وہ خوش ہوئی تھی اور جلدی جلدی نک سا تیار ہو کر نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ برگنڈی رنگ کے جدید تراش کراش کے لباس میں ملبوس دوپٹے کو سر پر اوڑھے نک سے تیار ہوئی وہ ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ لاؤنج عبور کر کے وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ رمیسا بیگم تو صبح ناشتے کے بعد ہی جیمل سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ حاشر بھی گھر پر نہیں تھا اور ساحر کے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچ کر اس کے اس جانب بڑھتے قدم ایک پل کو تھمے تھے۔ اس کے چہرے پر پھیلے پرسکون سے تاثرات حیرت میں بدلے تھے۔ اندر موجود شخص بھی اسے دیکھ کر بے یقینی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اسرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے موجود حازم فرحان کو دیکھا تھا۔ وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ اسرا کے قدم بے ساختہ زنجیر ہوئے تھے اور حیرت سے اس کے لب نیم وا ہوئے تھے۔ اسرا! اسے دروازے میں بے یقینی سے ایستادہ دیکھا۔ حازم نے تڑپ کر اس کا نام زیر لب لیا تھا۔ اسے تو اپنی محبت کو سامنے دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خدا نے اس کی دعائیں قبول کر لی تھیں، اس کی التجائیں سن لی تھیں، اس کی محبت اس کی چاہ سے ملوا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر بیک وقت حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسرا کو دیکھ کر وہ کئی لمحے پلکیں بھی نہ جھپک سکا کیونکہ وہ بدل گئی تھی۔ اس کی شخصیت میں واضح نکھار آیا تھا، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا تھا۔ اسے لگا وہ کوئی شہزادی ہو اور اس کی چاہ میں بھٹکتا ہوا بے حال بھکاری۔ اسے اپنے اور اسرا کے درمیان انجانے سے فاصلے محسوس ہوئے تھے۔ آپ یہاں کیسے آئے اور کس لیے آئے ہیں؟ اپنی حیرانی پر قابو پاتی وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی اور اپنی چمکتی ہوئی بے داغ پیشانی پر دو بل ڈالے خفگی سے پوچھا تھا۔ حازم اس کے خود کو مخاطب کرنے پر ہولی سے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں صدیوں کی مسافت تھی۔ میں تم سے دور رہ نہیں سکتا، دیکھو تم تک پہنچ ہی گیا، میں تمہیں یہاں لے جانے آیا ہوں۔ اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو اس کی دی سے ٹھنڈک پہنچاتا ہوا بے قرار سے لہجے میں بولا تھا۔ اسرا کو اس کی یہاں موجودگی اور اس کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ اگر رمیسا بیگم یا حاشر آ جاتے تو انہیں کیا جواب دیتی؟ اسے فکر ہوئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا اب آپ لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، چلے جائیں یہاں سے اور دوبارہ پلٹ کر کبھی مت آئیے گا۔ اسرا نے درج سے لہجے میں صاف گوئی سے کہا کیونکہ اسے دیکھ کر اس کے دل کے سارے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ خود پر گزری وہ بھیانک شام یاد آئی جس میں وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے کردار کی صفائیاں دیتی رہی، اس گھر سے نکال دی گئی اور کوئی ایک بھی اس کی حمایت میں نہیں بولا تھا۔ اس کے نادان دل نے حازم سے بھی امید تو باندھی تھی، جس نے بھی باقی سب کی طرح خاموشی سادھ لی تھی، نظریں چرا لی تھی، تو پھر اب وہ کس حق سے یہاں کھڑا تھا؟ کیوں آیا تھا یہاں؟ جب وہ سب کی نظروں میں گنہگار تھی تو پھر اسے اس کی یہاں آمد کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں جانتا تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ۔
اس دن تمہیں میری ضرورت تھی اور میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا. پلیز مجھے معاف کر دو اسرا. میں اس دن سے ایک رات بھی سکون سے نہیں سویا. تمہاری خوبصورت آنکھوں میں ٹھہرے وہ آنسو ایک دن بھی بلا نہیں پایا. تم تو وہاں سے چلے گئی تھی لیکن میرا سکون اور چین اس دن سے ہی برباد ہو گیا تھا. میں باغی ہوں اور سب ٹھیک کر دوں گا. تم بس چلو میرے ساتھ. اس طرح کہہ رہا ہوں کہ گھر میں رہنا اچھی بات نہیں ہوتی. وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی بے بسی اور گزشتہ کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے بے چین سے لہجے میں اسے یہاں سے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا. اسرا نے اس کی معذرت پر سر جھٹکا تھا جبکہ یہ سچ تھا کہ اپنے گھر کے فرد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں. دل کو اپنے سارے غم یک غلط یاد آئے. اب ان سب باتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. بالکل اسی طرح جس طرح اس رات مجھے گھر سے باہر نکال کر چھوڑ دیا تھا. اسرا نے اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے سینٹ میری سے کہا. حازم کو اس کے لہجے میں چھپا درد اپنے دل پر محسوس ہوا. وہ مزید نادم ہوا. مجھے ان سب میں شامل مت کرو اسرا. میں مزید اس ندامت میں نہیں جی سکتا. پلیز مجھے معاف کر دو. میں اب قیامت تک تمہارا ہاتھ تھام کر تمہارا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جسموں سے بوجھل بے قرار سے لہجے میں کہتے اس نے اس کے پہلو میں گرے نرم گداز ہاتھوں کو لمحے میں جانے کب اپنے ہاتھوں میں تھاما کہ اسرا کو خبر بھی نہ ہوئی. اسرا نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کی گرفت میں مقید اپنے ہاتھ دیکھے تھے اور اس کی نظروں میں واضح التجا. اب ایسا ممکن نہیں ہے. آپ جا سکتے ہیں یہاں سے. اسرا نے اس کی باتوں پر افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکالنے چاہے تھے جس پر حازم کی بے چین سی گرفت مزید مضبوط ہوئی. اسرا نے اس کی اس حرکت پر ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا. تم کس حق سے یہاں رہ رہی ہو؟ کیا رشتہ تمہارے ان لوگوں سے جو پوری دنیا سے چھپ کر یہاں رہ رہی ہو؟ یہ طنز نہیں تھا. بس وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اسرا یہاں کیوں موجود تھی. آج وہ ہمت کر کے اس گھر کے بارے میں موجود تھا اور ہر حال میں اپنے شک پر یقین کی مہر ثبت کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے گیٹ پر موجود گارڈ سے کہا تھا کہ وہ اسرا کا کزن ہے اور اس کے گاؤں سے ملنے آیا ہے. اس سے ملنے جس پر ملازم نے اسے بڑی عزت سے یہاں لا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا اور وہ حیران ہوا تھا کہ آخر اس گھر میں اسرا کا مقام کیا ہے جو ملازموں کی آنکھوں میں اس کے لیے بے تحاشا عزت تھی. یہ یہاں میری بیوی ہونے کے حق سے رہ رہی ہے. وہ جو اسرا سے پوچھ رہا تھا اپنی پوچھ پر کسی کی بھاری اور گمگیر آواز سنتا پلٹا تھا جبکہ اس کی موجودگی اسرا کو ایک پل کے لیے لرزا گئی تھی. حازم کی گرفت میں مقید اس کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی تھی. اسرا نے سانس روکے دروازے میں استدا یونیفارم میں ملبوس ساحر اسرار کو دیکھا تھا جس کی سرخ آنکھوں نے جیسے آگ کی شعلے نکل رہے تھے. اسرا نے ایک جھٹکے سے حازم کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروائے تھے اور حازم اس کے تو پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی. سہزا اسپیک کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے منہ سے ادا کیے جانے والے الفاظ سن کر اسے اپنے کان میں سائے سائے کرتے محسوس ہوئے. گلے میں جیسے کوئی پھندا سا پھنس گیا ہو جو کہ اسے سانس نہیں لینے دے رہا ہو. تو اپنے بھائی کو ہماری شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا جو اس خبر پر یہ موصوف اتنا زیادہ حیران ہو رہے ہیں. سنجیدگی میں ڈوبے گہرے لہجے میں اسرا کو سرخ آنکھوں سے گھورتا ہوا وہ اس کے روبرو آیا تھا اور حازم کی خنک شکل کو دیکھ کر ظاہر عام سے لہجے میں بولا تھا جبکہ اس کی پیشانی کی ساری نسیں ابھری ہوئی اس کے غصے کی نشاندہی کرتی تھی. یہ سب کیا بکواس ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو. میری اسرا ایسا نہیں کر سکتی اور میں تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا. میں آج ہی اسرا کو یہاں سے لے کر جاؤں گا. حازم جس کے دماغ کا فیوز اس کے بعد ایک پل کے لیے بگ سے اٹھ گیا تھا سائر کے دوبارہ مخاطب کر کے لفظ بھائی کہنے پر اسے شدید طیش آیا تھا اور وہ ضبط سے دبا دبا چلایا تھا جس پر سائر کی پیشانی کی رگیں تن سی گئی تھیں. اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی یوں بھینچی کہ اس پر موجود ہری نسیں واضح ہو رہی تھیں. اسرا نے حازم کے چلانے پر گھبرا کر سائر کی جانب دیکھا تھا جس کا ضبط کیا ہوا انداز اسے خطرے کی گھنٹی کا الارم لگ رہا تھا. تمہارے سارے خاندان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے. یہ جاہلوں کی طرح کہیں اور جا کر چلانا. تم اس وقت میرے گھر میں کھڑے ہو اس لیے اپنے اوقات میں رہ کر بات کرو. میں تمہیں پہلی اور آخری دفعہ بتا رہا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے اور اسے تم تو کیا اس دنیا میں بھی کوئی پیدا نہیں ہوا جو اسے مجھ سے دور کر سکے. ٹھہرے ہوئے سد و سپاٹ لہجے میں اس کی آنکھوں میں اپنی چمکتی ہوئی بات سنہری آنکھیں گاڑتا وہ دھاڑا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو جہنم حاصل کر دے. اس کے غصے اور وارننگ دیتے لہجے کے سامنے حازم کا گلا خشک ہوا تھا جبکہ اس کی بات پر اس نے بے یقینی سے اسرا کی جانب دیکھا تھا. پورے ڈرائنگ روم میں ایک پل کو سناٹا سا چھا گیا تھا. جن قدموں پر چل کے آئے ہو انہی قدموں پر واپس لوٹ جاؤ اور آئندہ کبھی اس گھر کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا ورنہ تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تمہارے گھر والے بھی تمہیں پہچان نہیں پائیں گے. اس کی گردن کو پوچھ سے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑتا وہ بسم کر دینے والے لہجے میں اسے وارن کرتا بلا کا بے رحم معلوم ہوا تھا. اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے. اسرا اس کا یہ جلالی روپ دیکھ کر ایک پل کو سینپ سی گئی تھی. اس نے آتے ہی جن نظروں سے اسرا کو دیکھا تھا وہ نظریں اسرا کو جیسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی. حازم کو اس کی انگلیاں اپنی گردن میں گزرتی ہوئی محسوس ہوئی. بے ساختہ ہی اس کا سانس حلق میں اٹکا تھا. وہ اس شخص کا تھپڑ بولا تو نہیں تھا. وہ اسرا سے پوچھنا چاہتا تھا اسے بے تحاشا سوال کرنا چاہتا تھا مگر وہ تو اس شخص کے چوڑے شانوں کے پیچھے چھپ سی گئی تھی.
یہ اسے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی منجمد کر دینے والی سرد نگاہوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی حازم کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ دوبارہ اسرا کا نام بھی زبان پر لاتا، اس لیے مزید یہاں رک کے وہ ساحل پر ایک خونخوار نگاہ ڈال کر یہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سائنے گارڈز کو ڈرائنگ روم میں بلوا کر بے نقص سنائی تھی کہ آخر انہوں نے اس آدمی کو کیسے اس گھر میں گھسنے دیا۔ اسرا خاموشی سے نم آنکھوں سے ایک جانب کھڑی اس کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ ساحر کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ گارڈ کو خوب جھاڑنے کے بعد وہ اس کی جانب پلٹا تھا۔ جب اسرا نے وہاں سے کھسکنا چاہا تھا، اسے سچ میں ساحر کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اس وقت اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ اس وقت اپنے غصے سے پوری دنیا کو آگ لگا دے گا، اس لیے وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتی اس کے قریب سے گزر کر جانے لگی تھی جب اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ اسرا کی کمر پوری شدت سے دیوار سے ٹکرائی تھی، اس کے لبوں سے بے ساختہ کرا نکلی تھی۔ وہ درد برداشت کرتی ایک پل کو زور سے آنکھیں میچ کی۔ کیوں بلایا تھا تم نے اپنے کزن کو یہاں؟ اسرا کے نازک چہرے کو اپنے فولادی ہاتھ کی گرفت میں دبوچتے ہوئے اس قدر سر لہجے میں بولا کہ اسرا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا اس کے ہاتھ کی گرفت سے اس کے سارے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ اس کا چہرہ درد اور سب سے سرخ تھا۔ اسرا کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے۔ ساحر کی گرفت اس کے چہرے پر مجرموں والی تھی۔ ان میں صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ اس کے نہایت قریب کھڑا تھا۔ میں نے نہیں۔ اسرا نے اس کی ہاتھ کی گرفت سے اپنا منہ آزاد کروانے کی تکدو کرتے ہوئے بمشکل کہا جب وہ ایک دم غصے سے ڈھاڑتا ہوا اس کی بات کاٹ گیا۔ شٹ اپ ڈیم اٹ، جسٹ شٹ اپ۔ اس کا چہرہ ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہ پوری قوت سے اس کے پیچھے دیوار پر مکہ مارتا چلایا تھا جسے پورے ڈائننگ روم میں اس کی آواز بلند گونجی تھی۔ اس کی آواز غصے سے کافی بھاری ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی سلگتی ہوئی کن پٹیوں سمیت اسرا کو دیکھا تھا۔ اسرا کا چڑیا سا دل اس کی اس قدر بلند غصے بھری آواز پر سہم کر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو دونوں مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھیں اور سانس روک لیا تھا۔ بے وقوف لگتا ہوں میں تمہیں؟ اسے کوئی خواب آیا تھا کہ تم یہاں موجود ہو؟ تم اپنے کزن سے رابطے میں ہو اور تم نے اسے ہماری غیر موجودگی میں یہاں بلایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تم سے سو کالڈ محبت کرتا ہے۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ مجھے ایک دفعہ بتا دو۔ سحر کو سب سے زیادہ غصہ حازم کے ہاتھ میں اسرا کا ہاتھ دیکھ کر آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرا یوں اسے دھوکہ دے گی، اسے چیٹ کی کرے گی۔ اس لمحے اس کا دل کیا کہ اس لڑکی کو جھنجھوڑ کر جس نے اس پر انگاروں پر کھیل دیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ حازم یہاں کیسے آیا، میرا یقین۔ اسرا نے اپنی آنکھوں سے بل بل گرتے آنسو صاف کرتے ہوئے سہمے ہوئے سے لہجے میں کہا، جبکہ سحر کی باتیں اس کا دل دکھا گئی تھیں۔ وہ اسے سمجھ کیا رہا تھا؟ اس پر شک کر رہا تھا؟ اسرا کا دل اس کی بے اعتباری پر خون کے آنسو رویا تھا۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ آج کے بعد میری تم پر نظر ہوگی اور ایک بات میری یاد رکھنا، تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے مجھے چیٹ نہیں کر سکتی۔ میں اپنے ہاتھوں میں تمہاری جان لے لوں گا، اور اگر تم نے ایسا سوچا بھی آئندہ اگر تمہیں کسی نے ہاتھ بھی لگائے یا مجھے کوئی تمہارے 10 فٹ کے فاصلے پر بھی نظر آیا تو وہ شخص تو اپنی جان سے جائے گا ہی جائے گا، لیکن چھوڑوں گا میں تمہیں بھی نہیں۔ کیپ اٹ ان مائنڈ۔ اس کے خبرو نقوش کے چہرے پر سرد اور ناقابل فہم تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے گھورتا وہ اپنی بات کہتا لمبے لمبے ڈگ برتا ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا، جبکہ اسرا بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس نے ساحر کا آج سے پہلا ایسا غضبناک غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی باتیں وہ اسرا کا دل چیر گئی تھیں۔ وہ اسے دھوکے باز کہہ گیا تھا، اس پر شک کر رہا تھا۔ اس کی یہ بے اعتباری اسرا عالم کا سر جھکا گئی تھی۔ وہ وہی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی چلے گئی۔ اس کی کمر سے درد کی ٹھینسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسرا کے جبڑوں میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر اسے اس سے زیادہ اس کی باتوں نے تکلیف دی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر بے حال ہوتی، اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپاتی ہوئے وہیں بیٹھ کر روتی۔ اس کی زندگی میں خوشیوں کی مدت ہمیشہ سے کم رہی تھی۔ کل مسٹر عاطف کے ساتھ میٹنگ سیٹ کروا دینا اسد، فائنلی میں اپنے ڈریم ہوٹل کا مکمل مالک بننے والا ہوں۔ منظور شاہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے سے کہا، جس کی پیشانی پر کافی زخموں کے نشان تھے جو کہ منمل ہو چکے تھے۔ گزشتہ دنوں میں وہ طاہر پر لگائے گئے الزام میں 3 دن حوالات میں گزار کر آیا تھا، جس میں ساحر نے اس کی خوب درگت بنوا کر اس کے کس بل نکال دیے تھے۔ منظور شاہ تو اس کی غیر موجودگی میں بکلا سا گیا تھا۔ اسد اس کا رائٹ ہینڈ تھا، وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دن رات ایک کر کے اپنے ریسورسز کا استعمال کر کے اسد کو حوالات سے باہر نکلوایا تھا، جس پر ساحر نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا، اور وہ دونوں ہی اس کے قدم پیچھے لینے پر چونکے ضرور تھے۔ منظور شاہ کے بعد پر اسد نے کچھ پریشانی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ان کی گاڑی کا رخ میاں بخش کے بنگلے کی طرف تھا، جو کہ انہی کی طرح ہی سیاستدان تھے، اور آج وہاں ایک بہت بڑی میٹنگ تھی جس میں منشیات اور اسلحے کو ناجائز ذرائع سے دوسرے ملک بھیجنے کی معاملات طے ہونے والے تھے۔ کیا بات ہے اسد، سب ٹھیک تو ہے؟ منظور شاہ نے اپنی آنکھوں پر گلاسز لگاتے ہوئے اپنے چہرے پر پٹی اسد کی نگاہوں کی تپش سے بغیر چہرہ اٹھائے ہی موبائل کی جانب دیکھ کر پوچھا، سر مسٹر عاطف کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، وہ پچھلے 1 مہینے سے غائب ہیں۔ میں نے اسے فالو اور ٹریس کرنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر ناکام رہا ہوں، پتہ نہیں وہ کہاں چھپ گیا ہے۔
کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اسد نے اسے عاطف کی اپڈیٹ دیتے ہوئے جس پر منظور شاہ کی پیشانی شکنوں کا جال بنا ہوا تھا، وہ ابھی تک اس ہوٹل کا مکمل مالک نہیں بنا تھا۔ تیسرے اور آخری ڈاکیومنٹ پر سائن ہونے بھی باقی تھے۔ یہ کیا بکواس ہے سر، تم جانتے ہو وہ ہوٹل ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور دوسرا میں ہر قیمت پر اس ہوٹل کو اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اس عاطف کو دنیا کے ہر کونے میں ڈھونڈو اور لا کر میرے سامنے پیش کرو۔ اس نے میرے ساتھ غداری کر کے اپنی موت کو آواز دی ہے، اس کا تو باپ بھی یہ ہوٹل میرے نام کرے گا۔ رات دن ایک کر دو اسد، مجھے ہر حال میں ہی اپنے سامنے چاہیے۔ ایک دفعہ یہ ہوٹل میرے نام ہو جائے پھر اس کا میں وہ حشر کروں گا اگر ساری دنیا دیکھے گی۔ اس نے منظور شاہ سے دو نمبری کرنے کی کوشش کی ہے، انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ منظور شاہ نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے سلگار جلا کر لبوں میں دباتے ہوئے اسد کو اگمیہ لہجے میں کہا، جس پر اس نے تابع داری سے اس بات میں سر ہلا دیا، سر ان اسٹوڈنٹس کا کیا کرنا ہے، وہ اب ہمارے کسی کام کے نہیں، ان کی ڈیمانڈ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اسد نے اپنے مشن میں کام کرنے والے کچھ مہروں کے بارے میں بتاتے ہوئے پوچھا، ایک ایک حرام خور کو مار دو اسد، مجھے ایسے گھٹیا لوگ نہیں چاہیے۔ منظور شاہ نے واقعے سے کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ اسد نے اوکے کہتے ان کی موت کی یقین دہانی کرائی تھی، اور اب اسے عاطف کو ڈھونڈنا تھا ہر حال میں زندہ یا مردہ، کیونکہ اس نے آخری وقت میں انہیں دھوکہ دیا تھا جس بات نے انہیں اس کی جان کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے گیسٹ روم میں رہ رہی تھی، یہ اس کی طرف سے واضح ناراضگی کا اظہار تھا۔ اس نے ساری کے کمرے میں قدم تک نہ رکھا تھا۔ پروفیسر بیگم نے اسے یہاں سوتے دیکھا مگر وہ کچھ نہ بولی تھی، شاید انہوں نے اس سے ان کا پرسنل معاملہ سمجھتے ہوئے مداخلت کرنا پسند نہیں کیا۔ اسرا کو تو اس شخص کی دن بہ دن باتیں نہیں بھول رہی تھی جس میں وہ اسے بے قصور سمجھتے ہوئے جانے کیا کیا سنا گیا تھا۔ اس نے اس قدر بے رحمی سے اس کا منہ اپنے منہ سے ہاتھ سے دبوتا تھا کہ 2 دن تک اس کے جبڑوں میں شدید درد ہو رہا تھا، اور وہ صحیح سے بھی کچھ کھا پی نہیں رہی تھی۔ وہ یہ سب تو برداشت کر بھی لیتی مگر سحر کی باتیں وہ اس کے غصے کو کسی طور پر کم نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اسرا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس کے کمرے میں نہیں جائے گی، اس کی شکل نہیں دیکھے گی، باہر میں گیا کانٹریکٹ اس کے لیے اس کی عزت سب سے اوپر تھی۔ آخر وہ ایسا بھی کون سا غلط کام کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی کہ وہ اسے اپنے درمیان موجود اس نکاح کا حوالہ دیتا وہ بند کر رہا تھا۔ اسرا کو تو اس کا خود سے کیا گیا جارحانہ سلوک نہیں بھول رہا تھا۔ اس شخص کا آج تک اس نے جو رخ دیکھا تھا اس میں اس کے لیے غصے میں بھی پیار ہوتا تھا، مگر اس دن تو جانے وہ کیوں آپے سے باہر ہوتا اسے اچھا خاصا ہراساں کر گیا تھا۔ اسرا اس کی باتوں پر اسے سخت بدگماں اور ناراض تھی، جس کی وجہ سے اسے بات چیت تو بہت دور کی بات وہ اسے دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ اس کے غصے اور باتوں پر بہت ہرٹ ہوئی تھی، جس کا مداوع کرنے یا اسے ایکسکیوز کرنے اس کے شوہر کو تو قطعی توفیق نہیں ہوئی تھی، اور یہ غم اسرا کو سب سے زیادہ رلا رہا تھا۔ وہ انجانے میں اس کی مدد، اس کے ایکسکیوز کی، اس کی تلافی کی منتظر تھی۔ دوسری جانب وہ بھی برابر مضطرب تھا، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سر گرائے وہ آنکھوں پر سیاہ شیڈز لگائے جیسے اسرا کی ان آنسو بھری آنکھوں سے پیچھا نہیں چھڑوا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اسرا کا خود سے سما ہوا چہرہ لہراتا اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ اس کے غصے اور سختی سے پوری طرح سہم گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسرا سے محبت میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ کسی کو بھی اس کے قریب دیکھ کر وہ یوں غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، اس کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آج تک وہ معاملات کو اپنے مخصوص سنجیدگی بھرے کول انداز میں ہینڈل کرتا آیا تھا، مگر اس قسم کا غصہ اسے کبھی ہی آتا تھا، اور اسرا کے معاملے میں تو دن بہ دن حساس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کیوں نہیں اس کے دل کی بات سمجھتی تھی؟ وہ اسے ایسا کیسے بتاتا کہ وہ لڑکی اس کے لیے کیا بن گئی ہے، اس کی زندگی میں اس کا کیا مقام ہے؟ اسے تو اسرا کی بدگمانیوں سے بھی محبت ہو گئی تھی، اسے وہ ہر حال میں اچھی لگتی تھی، اسے اس کے ہر انداز سے محبت تھی۔ وہ 3 دن سے اس کے کمرے سے کنارہ کیے ہوئے گیسٹ روم میں سو رہی تھی، جسے ظاہر بہت گلٹی فیل کر رہا تھا۔ اس حازم فساد کی جڑ کی تو اس نے اچھی طبیعت صاف کی تھی۔ اسے اس کے فلیٹ سے اٹھوا کر 4 زوردار تھپڑ لگوا کر اسے واضح الفاظ میں اس نے اس کی حدود یاد کروائی تھی، اور اسے اپنے منہ بند رکھنے کا سمجھا کر سیدھا آری والا کی طرف جاتی بس میں بٹھا دیتا جس پر اسے آگے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حازم سجے ہوئے منہ کے ساتھ بس میں بیٹھ کر واپس اپنے گاؤں گیا تھا، جبکہ اس شخص نے اپنی خوب دشت اس کے ذہن میں بٹھا دی تھی، جس پر وہ اسرا سے کبھی نہ ملنے پر اپنے دل کو سمجھا چکا تھا۔ اپنے سالے کو اس کے گاؤں رخصت کر کے ساحر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ حازم 19 شہر تک برداشت نہیں تھا۔ اس نے حازم سے سبق اگلوا لیا تھا کہ وہ کیسے اس کے گھر تک پہنچا، جس کے بعد اسے اسرا سے مزید شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس کے آدمی جو اس کے ساتھ تھے وہ سب واپس جا چکے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد انہیں ایک آپریشن کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اسرا کے خیال سے بمشکل اپنا دامن بچاتا کانوں میں ایئرپوڈز لگاتا اپنی ٹیم سے کانٹیکٹ ہوتے ہوئے انہیں ایک لوکیشن پر پہنچنے کی ہدایت دینے لگا۔ اس نے اسرا کو منانے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا۔ وہ تو اس کی ہی تھی جسے وہ بعد میں منا سکتا تھا، مگر فی الحال اس کا کام زیادہ ضروری تھا جس پر وہ پوری طرح توجہ مرکوز کرتا اس میں مگن ہو گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ کچھ وقت پر
کرنے بہتر ہوتے ہیں، کچھ کام وقت پر کرنے بہتر ہوتے ہیں۔ اکثر کچھ قیمتی لمحے اگر ایک دفعہ ہاتھ سے سرک جائیں تو ان کی واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ گاڑی سے نکل کر وہ آفس کی شاندار عمارت میں داخل ہوئی تھی۔ عاطف کے پی اے منیب صاحب نے اسے فرسٹ فلور پر ریسیو کیا تھا۔ وہ ان کی ہمراہی میں ہی پورے آفس کا راؤنڈ لگانے کے بعد اس لیے فلور پر میں عاطف کے آفس میں آئی تھی۔ زمل حیران تھی یہ آفس بغیر باس کے کیسے چل رہا ہے۔ اس نے ورکرز کو بھی پوری دل جمعی سے اپنا کام کرتے دیکھا، یوں جیسے ان کا باس ان کے سر پر موجود ہو۔ وہ لائٹ پنک کلر کے لباس میں ملبوس، بغیر کسی میک اپ کے دوپٹے کو سر پر ٹکائے، شانوں پر سیاہ بال شال اوڑے، اپنے پروقار سے شخصیت میں جہاں سے گزرتی دوسروں کو اپنی حسیری کے اثر میں لے آتی۔ اس کی سنجیدگی میں ڈوبے چہرے پر ایک واضح اداسی پھیلی ہوئی تھی جو کہ اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ عاطف کا پورا آفس اور اس کا سٹاف زمل کو جانتا تھا۔ اس نے اسے آج تک آفس میں دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی، جبکہ سب کی نظروں میں اس کے لیے پسندیدگی تھی۔ ان سب نے زمل کو دل سے ویلکم کیا۔ میم آپ یہاں بیٹھیں۔ زمل کو اس کے آفس میں پڑی ایک طرف چیئر پر بیٹھتے تھے، منیر صاحب نے مؤدب سے انداز میں کہا، میں عاطف کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی، وہ بہت جلد لوٹ آئیں گے اور اپنی جگہ خود سنبھالیں گے۔ زمل نے اس کی سیٹ کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اداسی سے کہا، انشاءاللہ میم۔ منیر صاحب نے فوراً کہا، مس تو وہ بھی بہت کر رہے تھے اپنے نخریلے صاحب کو، جس کا مزاج کبھی کچھ ہوتا تو کبھی کچھ، مگر وہ دل کا برا نہیں تھا۔ آپ نے بہت اچھے سے آفس کے معاملات سنبھالے ہیں۔ میں آپ کی محنت اور ہارڈ ورکنگ سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ عاطف آپ کو اس کا بہت بڑا انعام دیں گے۔ زمل نے سادگی سے ان کی محنت کو سراہتے ہوئے، جس پر انہوں نے مشکور سے انداز میں سر جھکایا تھا، میں ایک آخری دفعہ آپ سے پوچھوں گی کہ آپ واقعی نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں، کیوں ہے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو ہم نہیں جانتے؟ عاطف کی تو کسی سے بھی دشمنی نہیں تھی، تو پھر ایسا کیا ہے جو ہم سے چھپا کر یوں ہم سے ہی دور چلے گئے ہیں؟ آپ پاپا کی دور سے کام کر رہے ہیں، آپ کو تو اس بزنس اور بزنس کے جڑے تم لوگوں کا پتا ہوگا، اور یقیناً آپ عاطف کے غائب ہونے کی وجہ بھی جانتے ہوں گے۔ زمل نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ ان سے کوئی 10 دفعہ یہ سوال پوچھ چکی تھی، جس کا ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا کہ اس معاملے میں سراسر لاعلم ہے۔ زمل آج کچھ سوچ کر اس کے آفس آئی تھی تاکہ ان سے مل کر ایک اور کوشش کر سکے۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں میم، میں سچ میں نہیں جانتا کہ سر کو کیا پریشانی تھی اور وہ کیوں گئے۔ منیر صاحب نے سر جھکاتے ہوئے عاجزی سے کہا، اسے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ بے بس تھا، جبکہ زمل کے آنسر اس کی اداسی انہیں بے چین کر رہی تھی۔ ان کے مایوس کن جواب پر زمل نے ایک سرداب بھری تھی، وہ عاطف کو کہاں ڈھونڈے اسے سمجھ نہ آیا۔ عاطف کی بھی ہاف پر جیسے سارے ڈاکومنٹس کون دیکھ رہا تھا، جس کی سائن سے سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ زمل نے کچھ سوچتے ہوئے مزید خریدا، میم سر کے ایک دوست ہیں، وہی سر کے بھی ہاف پر سب معاملات ہینڈل کرتے ہیں، سر نے ان کو کمپنی کی پاور آف اٹارنی دی ہوئی ہے۔ منیر صاحب نے سرسری سے آگاہ کرتے ہوئے اسے بتایا، کیا میں عاطف کے اس دوست کو جان سکتی ہوں؟ زمل نے تجسس سے پوچھا، یہ شخص اس کی شاید کچھ مدد کر سکے۔ نو میم، اور یہ کوئی بھی معاملات کسی کو بھی دینے کی اجازت نہیں ہے مجھے، سر نے انہیں مخفی رکھنے کو کہا تھا۔ منیب صاحب نے اس کے ارادے جانتے اب اسے پہلے ہی ساری رات بات بتا دی تھی تاکہ وہ اس سے اس شخص کے بارے میں تفصیلات نہ مانگے۔ آپ کے سر کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ جا سکتے ہیں، میں کچھ دیر یہاں کے لیے رہنا چاہتی ہوں۔ زمل نے اپنی آنکھوں میں بڑھتے آنسو کو مشکل ضبط کرتے سپاٹ سے لہجے میں کہا اور اپنا رخ گلاس وال کی طرف موڑ گئی۔ اس کے لہجے میں بے بسی کا عنصر نمایاں تھا۔ منیب صاحب نے ہمدردی بھری نگاہوں سے اس لڑکی کے پشت کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اس کے آفس سے باہر نکل گئے۔ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں میرے ساتھ عاطف، اپنی آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو اپنے چہرے سے صاف کرتی وہ درد بھرے لہجے میں بولی تھی۔ یہ سب اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، حنان اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ زمل اس کی سیٹ کے ہینڈل پر سر ٹکاتی خود کو روکنے سے روک نہ سکی۔ اس پورے آفس میں اسے اپنے شوہر کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، یہاں پڑی ہر چیز سے اس کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ زمل اس گھر میں اکیلے رہتے رہتے تھک گئی تھی، اس کا دل ان تکلیف دہ سوچوں سے فرار چاہتا تھا، اس لیے وہ آج یہاں آ گئی تھی۔ اگر حنان بھی نہ اس کے پاس ہوتا تو وہ کبھی ان حالات کا اکیلے مقابلہ نہ کر پاتی۔ اس کا بیٹا اس کا حوصلہ تھا، مگر وہ ابھی اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ وہ اس سے اپنے دل کا حال شیئر کر لیتی۔ اسے یہاں جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جب اس کے ذہن میں ایک خیال نے امٹتے جیسے اسے روشنی اور امید کی کرن دکھائی تھی۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتی، سر پر دوپٹہ درست کرتی اس آفس سے باہر نکلی تھی، رونے سے سرخ ہوتی آنکھیں اس کی کافی دیر کی گریہ زاری کی کہانی سناتی تھی۔ وہ خود کو مضبوط بناتے اس آفس سے باہر نکلی تھی اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو جو ایڈریس بتایا تھا، اس پر ڈرائیور نے ایک پل کو ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ زمل کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، ڈرائیور بغیر کوئی سوال پوچھے اس کا حکم مانگتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرتا اس راستے پر گاڑی ڈال چکا تھا
آج 3 دن گزر جانے کے بعد اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کمرے میں قدم رکھنا پڑا۔ اپنی بے بسی پر وہ شدید جھنجھلائی ہوئی تھی۔ آج انہیں حاشر کی پسند کی گئی لڑکی کو دیکھنے ان کے گھر جانا تھا۔ لڑکی والوں نے انہیں لنچ پر انوائٹ کیا تھا۔ رمیسا بیگم نے اسے اچھا خاصا تیار ہونے کو کہا تھا کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ اگر انہیں وہ لڑکی پسند آئی تو وہ باقاعدہ رشتہ مانگیں گے۔ اسرا کو بڑی بہو ہونے کے ناطے انہوں نے اچھے سے تیار ہونے کی تاکید کی تھی جس پر وہ بس سر ہلا گئی تھی۔ ساحر ان کے ساتھ نہیں جا رہا تھا بلکہ وہ تو کل رات ہی گھر نہیں آیا تھا۔ حاشر کی سے بات ہوئی تھی تو اسے پتہ چلا کہ وہ کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی ہے۔ آج شام سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہیں، اس لیے رمیسا بیگم نے اسے اور اس کے اٹھانے والوں کو خوب گھونسلے دینے اپنے دل کا غبار نکالا تھا اور پھر خود بھی تیار ہونے چلی گئی۔ اسرا نے ان کے کہے کے مطابق کامدار جوڑا پہنا تھا۔ وہ اس وقت فل آف وائٹ کلر کی کامدار ڈریس میں ملبوس تھی جس کی شرٹ کے گلے، بازو اور دامن پر نفیس سا ریڈ کلر کے موتیوں کا کام ہوا تھا۔ اس ڈریس کے ساتھ فل ایمبرائڈری ریڈ شال تھی جس نے اس ڈریس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا تھا۔ اسرا کی شال بیڈ پر پڑی تھی۔ وہ چہرے پر لائٹ سا میک اپ کیے، ڈریس سے میچنگ جوڑی پہنے، دونوں ہاتھوں میں گولڈ کی چوڑیاں پہنے اور بالوں کا آگے سے ایک خوبصورت سا ہیئر اسٹائل بنا کر انہیں پیچھے سے کھلا چھوڑے تھی۔ آسمان سے اتری کوئی پری ہی معلوم ہوتی تھی جو کہ اپنی خوبصورتی سے بے نیاز تھی۔ اس کا دو اچھا حسن کسی کی بھی ہوش اڑا دے۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی جھنجھلاہٹ میں ہی رمیسا بیگم کی ہدایت کو ذہن میں رکھتی اپنے حسن کو کس قدر سنوار چکی تھی، مگر وہ خود سے سراسر بے پرواہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کی فکریں اور ہی تھیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے میں پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے حاشر کو کہتے سنا تھا کہ لڑکی کے فادر نیوز ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ اسرا کو پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر وہ اسے پہچان گئے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور رمیسا بیگم اور حاشر سے نظریں نہیں ملا پائے گی۔ اسرا کا یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر سر دکھ رہا تھا۔ دوسرے سائڈ سے بھی اس کی بات چیت بند تھی اور وہ ان کے ساتھ بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسے کچھ ڈھارس سی ہوتی کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو وہ 2 نمبر آدمی لمحوں میں سب سنبھال لیتا، مگر انہیں تو اس سے تو جانے کون سے اہم کام تھے جو وہ اسے مکمل لاپرواہ بنا ہوا تھا۔ اس سے حسین چہرے پر متفکری پھیلی ہوئی تھی۔ یا اللہ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اس کرپٹ آفیسر کی اکڑ دیکھی ہے آپ نے؟ اگر وہاں سب کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تو میں کیا کروں گی؟ مجھے اس مشکل میں پھنسا کر خود جانے کون سی جنگ لڑنے چلے گئے ہیں۔ اسرا کا تو جیسے غم و غصے سے برا حال تھا۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا ساحر اس کے سامنے اور وہ اس کا سر پھاڑ دے جس نے اسے اس عجیب سی سچویشن میں پھنسایا تھا۔ ان لوگوں نے آدھے گھنٹے تک نکلنا تھا اور اس کمرے کے چکر کاٹ کر اسرا کی ٹانگیں دکھنے لگی تھی۔ بالآخر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ باہر میں گئی ساری ناراضگی، فی الحال اسے اپنے مسئلے کا حل چاہیے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لگے لینڈ لائن کی طرف بڑھی تھی اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے پاس پڑی ڈائری کھول کر وہاں سے نمبر دیکھ کر ڈائل کیا تھا۔ یہ نمبر اسے ساحر نے اس ڈائری میں لکھ کر دیا تھا کہ اگر اسے کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو وہ اس نمبر پر کال کر لے، وہ کبھی اگنور نہیں کرے گا۔ اپنا موبائل تو غصے میں اسرا توڑ چکی تھی، اس لیے اب اس لینڈ لائن میں اسے فون کر رہی تھی۔ بیل جا رہی تھی جس کے ساتھ اسرا کی دھڑکنیں بھی منتشر ہو رہی تھیں۔ اسے اپنے ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتے ہوئے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانا چاہا۔ چوتھی بیل پر اس کا دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ ایس پی ساحر اسرار اسپیکنگ۔ اس کی بھارے بھر گھمگیر آواز اسپیکر سے گونجتی اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اسرا کے دل نے بے ساختہ تیزی سے دھڑکنا شروع کیا تھا۔ جبکہ خود کے ساتھ اس کا کیا جانے والا کچھ دن پہلے کا سلوک یاد آیا تو اس کی کہیں غائب ہوئی ناراضگی لمحوں میں اود آئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی اس لیے فون کیا ہے، اور یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ میں آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوں یا آپ کے بغیر میں اپنے مسئلوں کا حل نہیں نکال سکتی۔ یہ آپ کے گھر والوں کا معاملہ ہے، اس لیے آپ کو کال کی ہے۔ اسرا نے پیشانی پر ڈھیروں بل ڈالتے اپنی اس کال کی وجہ بتاتے ہوئے گویا اس پر کوئی احسان کیا ہو۔ اس کے خفگی بھرے لہجے پر ساحر کے لب ہولے سے مسکرائے تھے۔ اس کی انوکھی بیوی: ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں سمجھوں گا، تم بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ میرے گھر والوں کا، سنجیدگی میں ڈوبی مصروف سی آواز میں کہا گیا۔ اسرا کی ناراضگی کا گراف مزید بلند ہوا۔ وہ اس کے لا تعلق سے لہجے پر کڑ کر رہ گئی۔ آپ آنٹی کو منع کر دیں، وہ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ اگر وہاں مجھے کسی نے پہچان لیا تو؟ اسرا نے سر سے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات پوری نہیں کی تھی جب وہ بولا، تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ ساحر نے لاپرواہی سے کہا جبکہ اس کے لفظوں میں کچھ تو ایسا تھا جو اس کی گرد ایک حصار سا کھینچ گیا۔ آپ دوسرے شہر میں بیٹھ کر کیسے دیکھیں گے؟ اسرا نے جھنجھلا کر کہا۔ اسے لگا وہ بس اسے ٹال رہا ہے، جب وہ یہاں تھا ہی نہیں تو کیسے اس کی مدد کرتا۔ اٹس مائی ہیڈ ایک۔ اس کی جھنجھلائی ہوئی سی آواز پر وہ با اثر انداز میں سپاٹ سنجیدہ سے لہجے میں بولا۔ اسرا نے اس کے لہجے پر کان سے فون ہٹا کر اسے گھورا تھا۔ کرپٹ آفیسر، وہ زیر لب بڑبڑائی، اگر کچھ بھی خراب ہو تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اسرا نے وارن کرنے والے لہجے میں کہا، جانے کیوں کہ وہ بات کو طول دے رہی تھی۔ منظور ہے۔ دوسری جانب سے سنجیدگی میں ڈوبا مختصر سا جواب پھر سے موصول ہوا جو کہ اسرا کو مزید سلگا لگا۔ اللہ کرے آپ کا مشن فیل ہو جائے، پھر آپ دوسروں کی پریشانی کا احساس ہوگا۔ اس کی بے روحی پر جل کر کہتے ہوئے فون رکھنے والی تھی جب دوسری جانب سے ملنے والے اس کے جواب نے اسے منجمد سا کر دیا۔ سوچ لو تمہارے کیس پر ہی کام کر رہا ہوں، کہیں میرا مشن فیل ہونے پر تمہاری ساری عمر میرے ساتھ ہی نہ رہنا پڑ جائے۔ ٹھہرے ہوئے سے گمگیر لہجے میں کہتا ہوا ایک پل کو اس کی دھڑکنیں
تشر کر گیا تھا، اللہ نہ کرے کہ مجھے پر کبھی اتنا برا وقت آئے۔ اسرا نے سر جھٹک کر اس کی با اثر باتوں کی سیر سے نکلتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے فون رکھ دیا تھا۔ اسرا نے اس کے لہجے میں واضح ایک آس ہی محسوس کی تھی جو اسے بے چین سی کر گئی تھی۔ وہ یوں ہی اس کی باتوں کو سوچتی فون ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی جب رمیسا بیگم نے اسے آواز دے کر نیچے آنے کا کہا۔ اسرا سرا سے ریسیور واپس رکھتی بیڈ پر پڑی، اپنی شال سر پر اوڑھتی، پیروں میں ہلکی ہیل والی سینڈل پہنتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ سائن سے بات کرنے کے بعد جانے کیوں وہ بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں جا کر قسمت اس کے ساتھ کیا مذاق کرنے والی ہے۔ وہاں جا کر ایک نئی حقیقت اس کی منتظر تھی۔ نایاب کو اس کے گھر والوں کو سامنے دیکھ کر اسرا سوچ بھی نہیں سکتی ہوگی کہ وہ اپنی دوست سے ایسے ملے گی، جبکہ اسے گھر والوں اور نایاب کا اسے اتنے ٹائم بعد اپنے سامنے دیکھ کر جو بھی ری ایکشن ہوتا وہ سب اسرا کے لیے کسی امتحان سے کم تو نہیں ہونے والا تھا۔ ریسٹورینٹ میں لوگوں کا بہت ہجوم سا لگا ہوا تھا، ہر جگہ رنگ برنگے لوگ بیٹھے کھانے پینے اور ہنسی مذاق میں مصروف نظر آتے تھے۔ ایسے میں وہ دوسرے فلور پر بالکل ایک کونے والی ٹیبل پر بیٹھی کسی کی منتظر تھی۔ یہ ریسٹورینٹ ان کے گھر سے بہت دور تھا، اس نے جان بوجھ کر انہیں یہاں بلایا تھا تاکہ اس کے گھر والوں میں سے کسی کو بھی نکنا پڑے۔ اس فلور پر نیچے والے فلور کی نسبت رش بھی کم تھا اور اس وقت تقریباً اکا دکا لوگ ہی یہاں موجود تھے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی جب اپنے سامنے سے آتے دو آدمی کو دیکھتی وہ مزید سیدھی ہوئی تھی اور اپنے بیگ سے ایک فائل نکال کر اس ٹیبل پر رکھی۔ اسدالدین انسپکٹر فیضان AIG کی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران تو بہت ہوئے تھے، مگر وہ اس کی انہیں یہاں بلانے کا مقصد جاننا چاہتے تھے، اس لیے اس کے قریب آتے ہی رسمی حال احوال پوچھتے چرگسیتے بیٹھ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میڈم کو ہماری ضرورت کیسے پڑ گئی، کہیں یہ آپ لوگوں کی کوئی چال تو نہیں ہمارے خلاف؟ انسپکٹر فیضان نے اسے حیرانی سے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا، جبکہ اسد جائزہ لیتی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تم لوگوں کو میرے ڈیڈ کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا سمجھ لو میں نے تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تم لوگوں کو یہاں بلایا۔ ہیرا نے پورے اعتمادی سے ان لوگوں کی جانب دیکھ کر محسوس ہوتے ہوئے کہا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ خود کو اسد کے ذریعے اپنا کام نکلوانے کے لیے تیار کر پائی تھی۔ انسپکٹر فیضان کی ساری حقیقت سے وہ واقف تھی، اس لیے اس نے اس کے ذریعے اسد کو یہاں لانے کے لیے کہا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے ایک پل کے لیے اس کے دل میں کچھ غلط کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس کے سر پر بس اسرا سے بدلہ لینا سوار تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تو ہماری مدد کیسے کر سکتی ہو؟ اسد نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہیرا نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اپنے سامنے پڑی فائل اس کی جانب بڑھائی۔ تم لوگ SSP کو مارنا چاہتے ہو، جو کہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے میں تم لوگوں کا یہ کام آسان کیے دیتی ہوں۔ ہیرا نے ان دونوں کی شکلوں کو دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے کہا، جس پر وہ دونوں ہی متجسس ہوئے تھے۔ لیکن تم تو خود SSP سے محبت کرتی تھی، سننے میں آیا تھا کہ تم اس کی سابقہ منگیتر رہ چکی ہو، کیا وہ محبت اس کی منگنی توڑنے پر ختم ہو گئی؟ اسد نے طنزیہ سے لہجے میں اس کے خود کے ساتھ مخلصی دکھانے پر کہا۔ ہیرا کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا تھا۔ یہی سمجھ لو مجھے SSP سے بدلہ لینا ہے، اسے بتانا ہے کہ اس نے مجھے ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ہیرا نے ناگواری سے اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر کہا۔ اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ اسد نے اس لڑکی کو گھورتے ہوئے پوچھا جو کہ اپنے مقصد کے لیے ان کا استعمال کرنا چاہتی تھی۔ میری بات دھیان سے سنو، یہ وہ لڑکی ہے جس سے SSP نے شادی کی ہے اور اس سے شدید محبت کرتے ہیں، اتنی کہ اگر یہ نہ رہی تو بچیں گے وہ بھی نہیں۔ تو تم لوگوں کے پاس یہ بہتر موقع ہے ایک چیز سے دو شکار کرنے کا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس نے رمشا کا مرڈر کیا تھا، SSP نے اسے اب تک اپنے پاس چھپا رکھا ہے۔ تم لوگ موقع ملتے ہی اس لڑکی کو مار کر اپنا مفاد پورا کر سکتے ہو۔ مجھے بس یہ لڑکی اس دنیا میں برداشت نہیں، باقی تم لوگ خود سمجھدار ہو۔ فائل سے اسرا کی تصویر نکال کر ان کے سامنے رکھتی وہ زہر خون لہجے میں بولی۔ اسے صرف اسرا کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ اسد نے بے یقینی سے اسرا کی تصویر کو ہاتھ میں تھام کر پلکیں جھپکے بغیر دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے پروفیسر کا مرڈر کرتے ہوئے دیکھا تھا، پھر اس رات اس ہاسٹل سے بھاگ گئی تھی۔ اس کا سائر کی بیوی ہونا ان کے لیے موت کے مترادف تھا۔ اس لڑکی کی زندگی ان کی زندگی کی الٹی گنتی چلنے جیسی تھی۔ اسے ہر حال میں اسرا کو اس زندگی کے کھیل سے باہر نکالنا تھا۔ وہ ان کے کالے کرتوتوں کی چشمدید گواہ تھی۔ اسد اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کی بے وقوفی پر مسکرایا تھا جس نے ان کا کام بہت آسان کر دیا تھا۔ ان کے ہاتھ سحر کی کمزوری لگ گئی تھی جسے وہ اسے پورے طاقت سے گرا سکتے تھے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ہمیں جیسے ہی موقع ملے گا اس لڑکی کو اگلے جہان پہنچا دیں گے، ہم ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے۔ اسد نے پختہ لہجے میں کہتے اسے یقین دہانی کروائی تھی، جبکہ انسپکٹر فیضان تو اس کے ہاتھ سے اسرا کی تصویر تھامے اسے للچائی نظر سے دیکھنے لگا۔ گڈ، میں اس دن کا شدت سے انتظار کروں گی۔ مجھے امید ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم لوگ بھی اپنا وعدہ پورا کرو گے، اس ملاقات کا ذکر کبھی نہیں کسی سے نہیں کرو گے۔ ہیرا نے ان دونوں کے چہروں پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوری یقین لہجے میں کہا، جس پر اسد نے اسے پورا یقین دلایا کہ وہ بے فکر ہو جائے۔ یہ ملاقات ان کے درمیان سراسر مخفی رہے گی اور اس لڑکی کا کام بہت جلد تمام کر دے گا۔ ہیرا مسکرائی تھی اور سرچاری سے اپنا بیگ اٹھا کر اس ہوٹل سے باہر نکل گئی۔ اسرا کی تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ اس کے خلاف کون سی سازشیں تیار ہو رہی تھیں۔ ہیرا اپنے کے پر بہت مطمئن تھی، اسے کسی طرح کی کوئی بے چینی نہیں تھی۔ ویسے اس لڑکی کو مارنا ضروری ہے، اسے اٹھوا کر میرے حوالے کر دے، میں اسے اپنے طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ماروں گا اگر کوئی میرے سر کی بیوی ہے۔ فیضان نے آنکھوں میں عجیب سے چمک لی اسد کو دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے کہا، چھٹا فیضی، ایسا سوچنے میں مت ہو، SSP تمہارے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ ہمیں سمیٹتے ہوئے بھی تمہیں پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ اس کام کو بہت سمجھداری سے کرنا ہوگا۔ یہ بے وقوف لڑکی تو ہمارا کام آسان کر گئی ہے، بس ہمیں اس لڑکی کی بے وقوفی کو کیش کرنا ہے اور کوئی موقع ملتے ہی اس لڑکی کو ایسی دنیا سے رخصت کرنا ہے کہ سب کو یہ کوئی حادثہ ہی لگے تاکہ اس SSP کا شک ہم پر نہ آئے۔ اسد نے اس کے ہاتھ سے اسرا کی تصویر لیتے ہوئے اسے جھڑک کر سمجھاتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یہ خوشخبری منظور شاہ کو سنانی تھی جو کہ عاطف کے نام
نہ ملنے پر اس ہوٹل کے سوگ میں آگ بگولا ہوا پھر رہا تھا۔ جانے کہانی اب کون سا رخ لینے والی تھی، کس کی زندگی کا آخری باب لکھنے والی تھی۔ شاید اس بدنصیب لڑکی کی آزمائشوں سے اسے ایسی رہائی ملنا اس قسمت میں لکھا تھا جس کے خلاف اس نے سازشیں ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ جو آج کی ایپیسوڈ ہے وہ یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ۔